अस्सलाम वालेकुम, आदाब आरज़ी जी। तो मेरे प्यारे प्यारे स्वीट से लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अलबत्ता गले में थोड़ी सी खराश है, यही वजह है कि मैं 2 एपिसोड अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे एक और नावल भी सिलेक्ट करना है और उसकी भी एपिसोड अपलोड करनी ज़रूरी है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा गला अभी से ख़राब हो जाए, तो थोड़ा सा रेस्ट जो है वो गले को चाहिए है। इसके अलावा मुझे जो है वो काफ़ी वक्त लग जाता है दूसरा नावल सर्च करने में। मैं चाहती हूँ कि कोई बहुत अच्छा सा नावल किसी अच्छी फेमस ओल्ड राइटर का जो है मैं शेयर करूँ, लेकिन मसला ये है कि जितनी भी पुरानी लिखने वाली हैं राइटर्स हैं, अच्छी अच्छी मुसन्निफ़ा हैं जिन्होंने डाइजेस्ट में बहुत म्यारी कहानियाँ और नावल्स लिखी हैं, उनके ज़्यादातर जो हैं नावल्स वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर। तो मैं कोई भी नावल अगर सिलेक्ट करती हूँ, फिर उसको यूट्यूब पर सर्च करती हूँ कि कहीं वो पहले से अपलोड तो नहीं है, तो अक्सर नावल जो है वो यूट्यूब पर पहले से मौजूद हैं। यही वजह है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सर्च करने में, और यही वजह है कि मैं अभी तक कोई अच्छा नावल चूज़ करने में कामयाब नहीं हो सकी हूँ। कोशिश कर रही हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई दूसरा नावल भी अच्छा सा साथ शुरू कर दूँगी इस नावल के भी, और आपको इसकी एक ही एपिसोड मिलेगी, और इंशाल्लाह दूसरा नावल भी जल्द में सिलेक्ट करके उसका भी आगाज़ करूँगी। फ़िलहाल बढ़ते हैं इस नावल की जानिब। नावल का नाम है मन आज़रदा मताए ज़ीस्त, और ये सीज़न 2 है। मताए जाँ है तू। मुसन्निफ़ा है एस मरवा मिर्ज़ा, किस्त नंबर 3। मुझे लगता है इस सारी दुनिया में मुझे जो अच्छे से समझते हैं वो तुम और अरूब हो। यू बोथ आर माई बैकबोन। हाशो गंदे बच्चे। हल्की फुल्की ठंडी हवा से अपने बिखरते बाल जमाती वो नाजो अदा में एमल से भी दुगनी दिलकश थी, मगर उसकी वो हरी आंखें तबाही थीं। बोलते बोलते कच्ची मिट्टी पर हाशिर को मिट्टी खाने की कोशिश करता देखती वो हाथ झाड़ती हुई दीवार से मुलीका शेड से छलांग लगाए हाशिर को पकड़ने उतरी, मगर वो अभी से अपने पिद्दे पांव अच्छे से इस्तेमाल करना जानता था। मीकाइल भी पहले तो हाले की बात पर फखरिया मुस्कुराया, और फिर हाशिर के लान में भागने पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मम्मी और बाबा चाहते हैं मैं हायर स्टडी के लिए बाहर जाऊं, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता हाले, और मैं चला गया तो किचन को कौन देखेगा? तुम जानती हो इस काम में मुझे कितना इंटरेस्ट है, लेकिन बाबा कहते हैं पहले स्टडी और फिर अपना शौक। हाथ में घास लेकर घुमाता हुआ मीकाइल अपनी हर बात हाले से ही शेयर करता था। वो भी किसी भी छुट्टी के दिन हाशिर मियाँ को पकड़ती और यहाँ नूर आनी और अकबर बाबू को प्यारी हो जाती। सबसे बढ़कर हाशिर यहाँ खरगोश और बत्तखों की वजह से खूब इंजॉय करता जो मीकाइल ने रखी थी। इसके अलावा उसके पास इटालियन तोते भी थे। अरे मैं हूं ना, और मेरी अरूब, नूर आनी और हूर आपो भी तो हैं। मम्मी और शानजा आनी सबको मिला लेंगे हम। हाँ, ये है कि मैं अपनी इस बड़ी को मिस करूंगी। तुमने हमेशा हाले को स्पेशल फील करवाया है मैकी। तुम्हारे बिना तो हाले अधूरा फील करेगी। दोनों की दोस्ती पर जहां हर फर्द को नाज था, वहीं बस एक अदद जल कुकड़ा था जिसे ना सिर्फ हाले बल्कि मीकाइल से भी अजल का बैर था। तभी तो हाले वहां जाती भी कमो बेश थी, क्योंकि जलाल विला जाने का मतलब था कि आ बैल मुझे मार। शुरू में मूसा की नेचर हाले को एक आंख ना भाती थी। उसे लगता था वो जरा सा बड़ा होने पर सब पर ही धौंस जमाता था। खुद हाले उसके इर्द गिर्द बिल्कुल वैसा महसूस करती थी जैसे बॉर्डर पर हरासा बंदा। मीकाइल ने अपनी इतनी अहमियत पर गर्दन मोड़कर हाले को देखा। वो उससे वाकई बहुत अटैच थी, क्योंकि हाले के असूल जहां एमल जैसे थे, वहां उसके मिजाज में नरमी बाबा की सिमत से मिली थी, जबकि इरमा तो पूरी हमान पर ही थी। और ये छोटे हाशिर ने तो अभी अंडे से निकलकर पर निकालने थे, मगर सबके बकौल ये भी आफत होने वाला था। मैं कौन सा वहीं बस जाऊंगा हाले, वापस यहीं आना है। मैं किचन की तरक्की और इसे बहुत बड़ा फेमस फूड पॉइंट बनाना मेरा ख्वाब है, और मेरा ख्वाब तुम्हारे बिना मुकम्मल नहीं हो सकता। आफ्टर ऑल तुम मेरे लिए भी अहम हो। मीकाइल बिलाशुबा अभी से बहुत हैंडसम था। जवानी में रखते कदम पर उसकी शफाफ और नफीस वजाहत अब झलकने लगी थी। वो नूर जैसा स्वीट और अकबर जैसा बाहिम्मत था। बस उस सड़े मूसा से बहुत तंग हूँ। पता नहीं ख्वामखा के थानेदार बने फिरते हैं। कभी कभी मेरा दिल करता सारी तमीज भुलाकर उनका सर कुचल दूं, जिसमें लावा उबलता रहता। बाबा जानी बता रहे थे कि आली और शाने आनी भी उनकी हरकतों से तंग आ चुके हैं। हर रोज कोई ना कोई इशू। जनाब के जिक्र पर हाले का आप कहना भी हमेशा से था, जिसकी एक वजह उसका मूसा से हमेशा गुरेज था, और वो ये तमीज़ भी अजनबियत बरकरार रखने को करती थी, जिसके काबिल वो डॉन हरगिज ना था।
सारे कभी कभी दंग रह जाते थे कि ये बंदा किस हिटलर पर चला गया है जिसे न हंसते देखा गया था न शगुफ्तगी से बात करते। बस सड़ा मुंह और खींची कनपटी और एक बेजार चेहरा लिए वो आज तक अपनी जिदें मनवाता आया था। मिकाइल ने तबस्सुम खैजी के संग खरगोश के कान को पकड़कर खी खी करते हाशिर को उठाया और उसके गाल पर प्यार दिए रुख फेर कर मुंह बसोर कर बैठी हाले को देखा तो मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। हाशिर भी सबसे ज्यादा क्लोज मिकाइल से था। हुजैफा, अरूब और इरमा भी उसके फेवरेट थे, मगर मिकाइल तो सबको अपना फैन बना लेता था। वो जल्दी या बदेर तुम्हें बहुत टफ टाइम देगा हाले, उससे बच के रहना। मिकाइल ने हल्की फुल्की शरारत के संग मुस्कान दबाए हाले को देखकर कहा, जिस पर वो गायबाना उस खड़ूस बंदे को कोसती हुई सामने मतवज्जा हुई, जहां नूर और अरूब मजेदार सा लंच लगवाती उन सबको बुला रही थी। अरूब स्पेशल तुम्हारे लिए आई है मैगी, मुझे बहुत पसंद है वो तुम्हारे लिए। अपने साथ खड़े मिकाइल को फखरी अपनी ख्वाहिश बताती अरूब को देखती हाले काश मैगी के चेहरे के उड़े रंग देख पाती जिसे वो जालिम एक लम्हे में छुपा गया। लेकिन मुझे तो तुम पसंद हो अपने लिए। वो सच्चा और मुखलिस अंदाज लिए गर्दन मोड़कर हाले की सब्ज आंखों में देखकर मुस्कुराया। हाले ने अफसुर्दा सी मुस्कान सजाकर मैगी के बाजू को सहलाए नरमी से आंखें झुका ली। यहाँ वो दोनों हार जाते थे। तुम मजबूत हो मैगी, मेरी तरह और मजबूत लोगों को चाहिए किसी कमजोर और जरूरतमंद दिल की मसीहाई करें, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी दूसरों के लिए जीने पर यकीन रखती हूँ। हाले ने निगाह उठाकर मिकाइल की गहरी भूरी आंखें देखकर मजीद मजबूत किया खुद को। दोनों एक दूसरे की हकीकी हिम्मत थे। तुम इस दुनिया में सिर्फ एक हो, पागल सी। वो हर उदासी शीरीं समझकर पी लेते अंदाज में तारीफ किए हंसा। वैसी ही तबाह कर देती मुस्कान हाले के चेहरे पर भी सजी। दोनों एक साथ बाकियों तक पहुंचे। नूर ने लाड के संग प्यार से हाशिर को मिकाइल से लेकर उठाते ही प्यार दिया। आ जाओ मेरे आंगन की रौनकों, मजेदार सा लंच। और मेरा हाशिर क्या खाएगा? बुआ, आप हाशिर के लिए क्रीमी चॉकलेटी मिल्क ले आएं, इसे पसंद है। हाशिर को उठाकर प्यार देती नूर उसके लिए उसका फेवरेट मिल्क बुआ जान को कहते हुए मुड़ी। बुआ जान भी फरहत बख्श खुशी के संग अंदर बढ़ गई। हाले और नूर का इरादा अब लंच करते ही निकलने का था, क्योंकि उसका और अरूब का आज सेकंड टाइम हाशिर को इरमा के हवाले करके कॉलेज जाने का इरादा था और उसके बाद कुछ शॉपिंग भी करनी थी। वैसे भी ममा और बाबा की गैर मौजूदगी में हाशिर ज्यादातर इरमा के पास ही रहता था। इरमा के अलावा अरूब और हाले भी थी घर में, जिस वजह से एमल और हमान हाशिर को उनके पास छोड़कर गए थे। और इरमा में वैसे भी एक बुढ़ी रूह थी जो बच्चे खूब संभाल लेती थी। हजार मना करने और रोकने के बावजूद वो बाइक लेकर निकल आया था। उसे अपने अधूरे काम मुकम्मल करने की जल्दी थी। राजू के गैंग के सामने जो उस रोज जीत के बाद की तज़हीक रहती थी वो लुटाने की तैयारी थी। तेज रफ्तार अंदाज में बाइक चलाता वो खुद को हवा के दोष पर उड़ा देना चाहता था। इर्द गिर्द के बदलते मंजर उसका भले सर चकरा रहे थे, मगर उसे बस चलते ही जाना था। जो सफर उसने चुना था उसकी कोई मंजिल ना थी, मगर सितम की हद ये कि वो ना खत्म होने वाला एक तवील सफर था। 2 मिनट ही गुजरे थे कि 3 मजीद बाइक्स ने मूसा की बाइक का मुहासरा किया और वो लोग बिलाशुबा राजू गैंग वाले थे। साथ जाती बाइक्स ने कुछ दूर जाते ही मूसा के रास्ते में हायल होना चाहा, जिसकी वजह से मूसा ने ब्रेक लगाकर अपनी बाइक रोकी। हेलमेट उतारकर सीट पर रखता हुआ वह नखुवतपन के संग पास आकर रुकती बाइक्स की सिमत कहर आलूद अंदाज से घूरा, जहां से राजू और उसके 3 साथी उतरकर अपने हेलमेट शक्लों पर खिसियानी हंसी ला चुके थे। वो दंग ना थे कि ये शख्स उस जगह अकेला होकर भी उनसे जरा खौफजदा ना था, क्योंकि इतना तो उन कीड़ों को भी पता था कि मूसा बहरोज एक ही हजारों पर भारी है। उस रोज मुझे हराकर बहुत बुरा कर लिया तूने मूसा। तुझे चाहिए मुझसे पंगे लेने के बजाय कोई अस्पताल बुक करवा ले, पक्का अपने लिए। बार बार तुझे जो सदमे होते, किसी दिन मर खप गया तो मुझे बड़ा अफसोस होगा दुश्मन के मरने पर। उसी की उम्र का उबाश और फसादी किस्म का रजाक नामी ये लफंगा कॉलेज के वक्त से ही मूसा का हरीफ रहा था। जहरखंद इस्तेहज़ाइया अंदाज लिए उसने मूसा जैसी बला को जख्मी शेर बनाकर जो गलती की थी उस पर उसे एक ही पल में ऐसा घुसा पड़ा कि वो मूसा से डबल जिसामत का होने के बाइस तवाज़न बरकरार ना रखता सड़क पर गिर पड़ा। अपने यार पर होते अटैक पर वो बाकी तीनों एक साथ गुर्राते मूसा पर झपटे, मगर वो 2 को लाते और तीसरे की गर्दन दबोच कर मूसा ने उसकी कमर में ऐसा मुक्का मारा कि अगले पल चारों सड़क पर चित पड़े कराह रहे थे। खून आशान निगाहों से वो चारों मूसा की सिमत घूर रहे थे और मूसा की जान निकाल देती नजर उन गीदड़ों पर भारी थी।
لیکن مجھے تم 4 منحوسوں کے نہ مرنے پر افسوس ہے نہ مارنے پر پچھتاوا۔ اپنی بکواس اپنے منہ سے نکالنے سے پہلے یہ بات یاد رکھا کرو کہ میں موسیٰ بہروز اتنا مضبوط ضرور ہوں کہ تم سب کی موت بن سکتا ہوں۔ اب دفع ہو جاؤ اور دوبارہ مجھے اپنی غلیظ شکلیں مت دکھانا۔ موسیٰ نے چاروں پر باری باری آگ برساتی گھوری ضبط کرتے ہوئے تنبیہ کی اور وہ چاروں قہر آلود نگاہوں سے موسیٰ کو جلا دیتے انداز میں دیکھتے ہوئے اپنے کپڑے جھاڑتے اٹھے۔ بہت مہنگا پڑے گا تجھے ہم سے پنگا موسیٰ، بہت مہنگا۔ راجو نے انگلی اٹھا کر سرخ شعلہ بار نگاہوں سے موسیٰ کو وارننگ دی اور موسیٰ اس کی سوکھی دھمکی پر بھناتے ہوئے استہزائیہ سا ہنسا۔ ابھی موڑا ہی تھا جب راجو کے ہی ایک ساتھی نے اسے کمر سے دھکا دیا جس کے باعث موسیٰ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے منہ کے بل گرتے گرتے اپنی ہی بائک سے جا ٹکرایا۔ لوہے کا کوئی حصہ سیدھا موسیٰ کے ماتھے میں گھس کر اسے ایک پل بدحواس کر گیا۔ وہ چاروں اپنی اپنی بائکس لے کر خوفزدہ سے فرار ہوئے، البتہ موسیٰ کے سر پر خون کا فوارہ پھوٹنے کے باعث اس کے ماتھے پر رکھا ہاتھ خون سے بھر چکا تھا۔ پاس سے گزرتی گاڑی سے نکل کر 2 راہگیروں نے موسیٰ کو قریبی ہاسپٹل پہنچایا۔ اس کی بائک بھی پہنچا دی گئی اور اس کے فون سے موسیٰ کے کہنے پر صرف حالے کو اطلاع دی جو یہ خبر سن کر بدحواس سے سیدھی ہاسپٹل دوڑی۔ ڈرائیور کو اس نے باقیوں کو گھر چھوڑنے کی ذمہ داری سونپی اور خود مطلوبہ ہاسپٹل اتر گئی۔ مائنر سا زخم ہے بچے، گھبراؤ مت، ڈاکٹر اپنے پیشہ ورانہ انداز سے موسیٰ کے ماتھے پر سٹیچز کے بعد بینڈیج لگا رہے تھے اور وہ سخت متذبذب ابھی بھی سخت پریشان تھے اور ڈاکٹر اسے تسلی دیتے ہوئے بولے۔ ارما، اروب اور حاشر کو حالے نے ڈرائیور کے ساتھ گھر بھیج دیا تھا اور خود اس وقت موسیٰ کے ساتھ تھی۔ اسے بتائیں کہ اتنے سے زخم سے کوئی نہیں مرتا۔ موسیٰ کا منہ بسور کر لقمہ دینا ڈاکٹر صاحب کو تو معمولی سا ہنسا گیا، البتہ حالے ضرور غصے سے گھوٹ چکی تھی، جو اپنے آپ کو نہ جانے کون سا 30 مار خان سمجھ کر بیٹھا تھا۔ 2 دن بعد سٹیچز کھل جائیں گے، ناٹ اے بگ ایشو، بس پانی نہیں جانے دینا ماتھے کے زخم میں تب تک۔ یہ دوا لکھ رہا ہوں، سوجن ہو جائے تو اسے لگا لینا۔ عمر رسیدہ سے ڈاکٹر صاحب اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہدایت کر رہے تھے، جبکہ وہ تو ہر درد سے بے نیاز بس حالے کو تپش پہنچاتے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ حالے نے پرسکرپشن اور آئنٹمنٹ لے کر موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کر ہتھیلی میں دبا کے ہنوز غصے سے دیکھ کر باہر کی راہ لی، جس پر موسیٰ بھی ڈاکٹر صاحب کی سمت شکریہ سے لبریز سرسری سا سر ہلاتا باہر نکلا، جہاں وہ مڑ کر کھڑی فون ملا کر شاید ڈرائیور کو بلانے والی تھی، جب موسیٰ کے حکم پر نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹی۔ میں ڈراپ کر دوں گا۔ موسیٰ سے اس وقت وہ بات تو کیا، اسے دیکھنے سے بھی خود کو باز رکھنا چاہتی تھی۔ خود ہی وہ بیچ کا فاصلہ طے کیا اس کے مقابل آ کر جمع اور وہ مسلسل اسے نہ دیکھنے کی کوشش میں کرب آمیز بے بسی کے سنگ اپنی توجہ ہٹانے میں لگی تھی۔ چہرہ پھولا ہوا تھا، نہ جانے کیوں اپنی تکلیف پر حالے کی افسردگی اسے بڑا سکون پہنچا رہی تھی۔ بیٹھے بٹھائے 4 سٹیچز لگ گئے۔ مطلب ہیں کیا آپ موسیٰ؟ کوئی ٹارزن سمجھ رکھا ہے خود کو یا آئرن مین؟ کیا ضرورت ہے آپ کو ہر ایرے گہرے سے پنگے لینے کی؟ خود پر موسیٰ کی نظروں کی حدت سے بہتر تھا وہ اس کی کلاس لے لیتی اور یک لخت پھٹ پڑتی جھاڑتی حالے کو دیکھ کر ایک پل موسیٰ بھی ساکت ہوا۔ حالے کی سبز آنکھوں کی افسردگی اسے اس دنیا کا 8واں عجوبہ لگی۔ اس جیسا منظر دنیا پر اور کہیں نہ تھا۔ تم مجھ پر چلا نہیں سکتی، یہ معاملہ میری عزت کا تھا، لہٰذا کمپرومائز ممکن نہ تھا۔ ان لوگوں کو بھی یاد رہے گا اب کس سے پالا پڑا ہے، کیونکہ اس کا بدلہ بھی ادھار ہے ابھی، اور سٹیچز مجھے لگے ہیں، میرا ماتھا میری مرضی، اس پر 4 لگیں یا 100۔ حالے کی ہر نرمی اور فکر کو وہ ہمیشہ اس بری طرح برباد کرتا کہ حالے ایک پل اس بندے کی ٹیڑھی ذات کے گنجل میں ہی غرق ہو جاتی۔ بے حس تو تھا ہی، مگر کبھی کبھی بہت برے اور ناقابل برداشت الفاظ کہہ دیتا تھا اور حالے کچھ کہہ نہ سکنے کے باعث خاموش ہو کر رہ جاتی۔ یو نو واٹ، جا کر 2-3 دیوار سے ٹکرے ماریں تاکہ آپ کی حسرت پوری ہو۔ میں آپ کے ساتھ تو ہرگز نہیں جاؤں گی، گڈ بائے۔ حالے سارا غصہ ضبط کرتی سرخ چہرے کے ساتھ برہم ہی جھاڑتی پیر پٹک کر باہر کی طرف چلی گئی اور وہ وہیں کھڑا مزے سے اس تپی حالے کو جاتا دیکھ کر زیر لب مسکان دباتا ہوا اول درجے کا سفاک لگا، جسے اپنے سوا کسی کی کوئی فکر ہونا ناممکن تھا۔ باہر پہنچا تو ہاسپٹل لان کے بینچ پر آنکھوں کی خود ساختہ نمی دبانے میں مگن حالے اس وقت وہ کمزور سبب تھی جو موسیٰ کی ہر بے رحمی جھاگ کی طرح بٹھا چکی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس ستمگر کے ہونٹوں پر آئی اور معدوم ہوئی۔ راج ہنس سی گردن اکڑا کر چلتا ہوا وہ چپ چاپ حالے کے ساتھ بیٹھا، جو اس کے بیٹھنے پر چہرہ ذرا سا پھیرے فون کی سمت دیکھتی بظاہر مگن تھی کہ اسے موسیٰ کے آ کر بیٹھنے کی پرواہ نہیں۔ وہ ڈرائیور کا ویٹ کرنے پر مجبور تھی۔
ٹھیک ہے، تم مجھ پر چلا سکتی ہو۔ سامنے لان میں کھیلتے دو بچوں پر نگاہیں رکھے وہ آہستگی سے بنا دیکھے حالے سے مخاطب تھا۔ حالے نے اپنے آنسو بہت کوشش کی کہ لگام ڈال کر روک لے، مگر وہ اس کے گال پر اتر آیا جسے اس نے موسیٰ کے دیکھنے سے پہلے رگڑ ڈالا۔ سرخ ناک کا کنارہ، گداز گال پر آنسو کی لکیر۔ وہ گہری سیاہ آنکھیں بہت گہرائی سے حالے کے چہرے پر تکلیف کے مٹانے کا نشانات بھانپ چکی تھی۔ یہ لڑکی اس کی تکلیف پر دکھی تھی یا رویے سے؟ موسیٰ کو یہ علم نہ ہوا اور نہ اس بے حس نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں فضول میں کسی پر روب جمانے کا، میں یہاں ڈرائیور انکل کا ویٹ کر رہی ہوں۔ فوری تڑح کر آیا جواب، برہمی کی تمازت ساتھ لیے ہوئے تھا۔ موسیٰ اس کے چہرے کے ہر نقش پر قاتل نگاہ کیے خاموش متبسم سے رشک میں مبتلا تھا۔ موسیٰ بہروز تمہیں آفر تو کر چکا ہے لفٹ کی، میں نہیں چاہتا تم انتظار کرو کسی کا۔ گردن میں اتراہٹ کا سریا بھرے وہ اسے حکم کے ساتھ عجیب سا الجھا بھی گیا۔ بہرے حیرت و بے یقینی میں غوطہ کھاتی حالے گلابی گوشوں والی آنکھوں سے رخ موڑ کر پتھر بنے موسیٰ کو دیکھنے لگی جس کے ماتھے پر لگی بینڈیج اسے انتہائی دکھ پہنچا رہی تھی۔ آپ مجھے آرڈر نہیں کر سکتے، سمجھے؟ مجھے آپ کی آفر نہیں لینی، بس ناراض ہوں آپ سے۔ حالے نے حتمی طور کے سنگ نروٹھے پن سے کہہ کر بات ختم کیے دوبارہ منہ پھیرا اور اس بار موسیٰ کے چہرے پر وسیلی شکنیں اتر چکی تھی۔ میں بھی۔ موسیٰ نے پتھر کی مورتی بنے 2 حرف کہے اور حالے یکلخت مڑ کر ہونک زدہ ہوئی۔ دل کیا اس بندے کا سر کچل کر رکھ دے۔ حالے کے مڑ کر دیکھنے پر وہ نظارے تباہ کرتی موسیٰ کی جگر پاش آنکھیں حالے کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا حالے کے ہاتھ پیر خود ہی ٹھنڈے ہو جاتے۔ وہ آنکھیں اس کے وجود میں ہراس پیدا کرتی سنسنی اتارتی تھی۔ دشمنوں کی طرح مت دیکھے مجھے، حالے نے ہاتھ پیر پھولتے محسوس کرتے ہی نگاہ چراتے شکوہ کیا۔ دشمنوں کی فہرست میں جا کر کھڑی ہو جاتی ہو حالے آفندی اور پھر کہتی ہو ایسے نہ دیکھوں۔ وہی موسیٰ کا دل جلا دیتا انداز اور زمانی تیر انداز حملے۔ حالے نے نگاہ پھیر کر موسیٰ کی بے رحم نگاہوں کے سمت دیکھا، وہاں ویسی ہی شکایت تھی۔ یہی تو، آپ دشمن اور دوست کا فرق کبھی نہیں جان سکتے۔ آپ جائیں موسیٰ، ریسٹ کریں گھر جا کر۔ حالے نے افسردگی سے موسیٰ کی بے رحمی پر خفا ہو کر کہتے ہی اٹھ کر کہیں اور کی راہ پکڑی، مگر اسے ذرا اندازہ نہ تھا وہ اس کا بازو پکڑ لے گا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں حالے کہ تمہاری آنکھوں میں خوشی کے کمکمے جس منظر سے پھوٹیں گے وہ رنگ و عالم کو منور کرتی آتش بازی ہوگی یا پھر تمہارے ہاتھ میں موجود میرے ہاتھ کی مضبوط گرفت۔ وہ چاہ کر بھی اپنے ہاتھ میں بازو سے حالے کے ہاتھ تک کا سفر کرتا اسے کہہ نہ پایا کہ وہ ستمگر ہو کر بھی اس پورے جہاں میں صرف اسی کی خوشی بننے کی خواہش رکھتا آیا ہے۔ شرط یہ ہو کہ وہ صرف اس کی ہو، صرف موسیٰ بہروز کی۔ ہمیشہ کی طرح اس چھونے میں اور باقی دنیا کے چھونے میں پیوست فرق حالے کی جان پر بن چکا تھا۔ کیوں اس شخص کی آنکھیں اسے دنیا سے الگ کہانیاں سناتی تھیں؟ کیوں موسیٰ کے ذرا سے چھو لینے پر حالے کی روح تک کانپ اٹھتی؟ وہ موسیٰ سے تبھی تو گریزاں رہتی تھی کہ یہی منفرد ذائقے اور تجسس اسے خوف زدہ کرتے تھے۔ بیٹھ جاؤ حالے، ڈرائیور آئے تو چلی جانا، میں بعد میں نکلوں گا۔ موسیٰ اس کی کلائی پر گرفت ڈھیلی کیے ہاتھ کو جکڑ کر اسے پھر سے برابر میں بٹھائے بنا اسے دیکھے بولا۔ فوری ہاتھ چھوڑ کر دونوں بازو سینے پر باندھے دوبارہ سامنے دیکھنے لگا۔ حالے اپنے منی بیگ کو گود میں دبوچے متذبذب سی ابھی کچھ دیر پہلے والے کرنٹ کے متعلق سوچ رہی تھی۔ موسیٰ نے اس کے بعد کوئی بات نہ کی، بس وہ سپاٹ انداز کے سنگ اس کے ساتھ بیٹھا سامنے دیکھتا رہا۔ حالے اس کے پاس بیٹھی کسی طرح مطمئن نہ تھی، وہ چاہتی تھی جلدی سے ڈرائیور آئے اور وہ اس خطرناک شہر سے باہر نکلے۔ یہی تو برا تھا کہ وہ بن کچھ کہے بھی ظالم تھا۔ اس کی چپ کے 100 معنی تھے جن کو سمجھنا حالے کی اعلیٰ فراست کے باوجود ناممکن تھا۔ کچھ دیر یہ ظالم خاموشی جاری رہی۔ موسیٰ نے درد دیتے تاثر کے سنگ نادانستہ اپنے ماتھے کو چھوا۔ اسے درد سا اٹھا، تبھی حالے نے پریشان ہو کر گردن موڑ کر موسیٰ کی سمت دیکھا جو اس کی کوئی بات نہیں مانتا تھا۔ درد ہے؟ حالے کو اس کی فکر اور سحر کے زیر اثر سوال کرنے پر خود ہی ملامت ہوئی کیونکہ موسیٰ پھر سے اس کی ہمت ہوا کرتے ہوئے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ کو اس لڑکی کے سوال پر الگ ہی خوشی ملی تھی، وہ اسے کسی بھی پل اپنی طرف کر سکنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ نہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے سر پھڑوا کے مجھے، میٹھا میٹھا سرور آ رہا ہے۔ ایک دم غسیل سا منہ بنائے موسیٰ کا ایسا جواب خود حالے کی اداس آنکھوں میں مسکان سی بھر چکا تھا اور وہ تبھی چہرہ موڑ گئی، مگر اب ساکن ہونے کی باری موسیٰ کی تھی۔ ضد اور جنون کے ساتھ وہ اس کا سب تھی۔ وہ مسکراتی تھی تو موسیٰ کا بے رحم دل زندگی سے بھر جاتا تھا۔
وہ اس کے لیے رحم اور محبت محسوس کرنے کے باوجود کر پانے میں ناکام تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں بنا کچھ کہے حالے کے دل تک کچھ ایسے انکہے افسانے پہنچاتی جس پر وہ بھی بیش بہا ہوئے بنا اس سبز آنکھوں والی کوہ نور کے دل کا چاند تھا۔ اسے حالے کے گرد موجود ہر قریبی چیز اور انسان سے نفرت تھی، مگر اسے حالے افندی کے سوا کوئی بھی عزیز نہ تھا، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی نہیں۔ ڈرائیور آ گئے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ جاؤں؟ موسیٰ کی دل دبوچتی نگاہوں سے دانستہ گریز برتتے حالے نے سامنے سے انٹر ہوتی گاڑی کو دیکھ کر اس کی جانب دیکھے بنا کہا، جس پر موسیٰ نے دوبارہ سے حالے کا چہرہ دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ جاؤ، دشمن کو روک کے میں نے کیا کرنا ہے؟ آنکھوں میں آلہ پائے کی مصنوعی بے نیازی بھرے وہ نخوت پن اور جان سے اتارتے انداز میں منہ بناتے ہوئے بولا، اور حالے جاتے جاتے اس کا دوسری سمت سے ماتھا پھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا دانت پیستی غصہ ضبط کیے فقط گھوری عطا کر پائی اور اٹھ کر چلی گئی۔ میں بند مٹھی سے سرکتی ریت جیسا ہوں تو بے نام ٹھہرا ہوا جزیرہ بھی۔ میرے اندر ایک کائنات ہے جو فقط تمہاری ہے حالے۔ مجھے جنون جلوت سے خوف آتا ہے، ہمارے گرد لوگوں کا ہجوم بڑھ رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں اور اس ہجوم میں صرف تمہیں ڈھونڈنا چاہتا ہوں، مگر میری نظر لوٹ آتی ہے ناکام و نامراد۔ موسیٰ نے نہ صرف اسے کتنی دیر جاتے دیکھا بلکہ اس کے اوجھل ہو جانے کے بعد بھی کسی مجسمے کی طرح وہیں تنہا رہا۔ گہرے نیلے گرم سوٹ پر سیاہ چادر پھیلا کر اوڑھے ہوئے، آنکھوں میں انکار کا خدشہ سموئے سونم آ چکی تھی۔ لاؤنج میں تحد نگاہ تک چہرے خاموشی اور اضطراب میں پیوست تھے۔ ایک طرف شانزے اور جاسیہ براجمان تھی جن کے چہرے پر نمایاں اداسی پڑنا بے حد آسان تھا، دوسری سمت فیصل، جلال اور ہانیہ، جبکہ سونم کے برابر میں خاموش انداز میں فاہد براجمان تھا۔ ریحان کے آفس میں ضروری میٹنگ تھی، لہٰذا وہ موجود نہ تھے۔ میں مانتی ہوں انکل جی کے ابہام نے وہ سب جو کیا وہ ایک میچور اور سمجھدار انسان سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ بات سچ ہے کہ وہ حوریہ سے محبت کرتا ہے۔ میرا بچہ بہت مشکل سے سنبھلا تھا، پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ آپ حور کو سمجھائیں۔ لہجے میں ٹوٹے کانچ کی سی چھنک لی اپنی بے بسی کا اعتراف کرتی سونم دل نم زدہ کیے جلال صاحب سے مخاطب تھی، جو کنپٹی سہلائے ہاتھ باندھ کر بیٹھے خود الجھن کا شکار تھے۔ سبھی سونم کی دل سوز درخواست پر رنجیدہ سے ہوئے، خود جاسیہ ہراساں تھی کہ اس انکار کے بدلے نہ جانے کون سی قیامت ٹوٹے گی۔ بچے، یہ ہمارے بس میں ہوتا تو ہم جی جان سے اقرار کرتے۔ حوریہ کا مزاج تم بھی جانتی ہو اور جاسیہ بھی، وہ ابہام کے لیے راضی نہیں ہے اور ہم کیسے اس پر زبردستی کا فیصلہ مسلط کر دیں۔ جلال صاحب نے رسانیت سے حور کی مرضی کو فوقیت دیتے ہوئے صاف صاف بات کی جو سونم اور جاسیہ دونوں کے چہروں پر پریشان کن شکنیں لا چکی تھی۔ حور آپ ہی کا حق ہے وہ اپنے لیے فیصلہ لیں، اگر کچھ ایسا ویسا۔ انہونی کا خوف اتنا ظالم تھا کہ جاسیہ نے کہتے کہتے دکھ سے خود اپنی بات کاٹ دی۔ ہانیہ اور شانزے دونوں بھی رنجیدہ تھیں، البتہ فاہد اس انکار پر جاسیہ جیسے ہی تاثرات میں مبتلا تھا۔ میں اور جلال کریں گے ابہام سے بات، اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے، اس لیے پریشان نہیں ہو تم دونوں، سمجھ جائے گا، اتنا میچور ہے وہ۔ یہ وقتی جذبات ہیں، اسے حور پر پہلے ہی دن یوں غلط امپریشن جمانے کی بجائے تم لوگوں کے ہاتھ رشتہ بھیجنا چاہیے تھا، بات اتنی بے قابو نہ ہوتی جتنی اب ہے۔ فیصل صاحب نے بھی بھرپور تسلی دیتے ہوئے ساتھ ایک بالکل کھری تلخ حقیقت بیان کی، جسے نہ صرف سب نے مانا بلکہ خود سونم اور جاسیہ بھی قائل تھیں۔ لالا ہماری کوئی بات نہیں سنتے ہیں، بوئی جان نے تو ان کو اول دن ہی سمجھایا تھا، مگر وہ وہی کرتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے۔ جاسیہ کا کھلا چہرہ آج یک لخت بوجھل تھا اور اس کی نیلی آنکھیں بھی آج کسی کرب کے اثر میں فاہد کو بھی رنج دے رہی تھیں۔ اللہ کی اس میں کوئی مصلحت ہوگی، ابھی تو حور بہت غصے میں ہے سونم، ہماری کوئی بات نہیں سن رہی، ہو سکتا ہے اسے کہ غصہ ٹھنڈا ہونے پر کوئی راستہ نکل آئے۔ تم دونوں ابہام کو سمجھاؤ گے، حور کو بھی سمجھے، یہ معاملہ اب ان دو کے خود سلجھانے سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ ہانیہ نے سب کی تمام باتیں سن کر اپنی بھی رائے دی اور ہانیہ کی آخری بات پر سب نے ہی ایک دوسرے کی سمت ناسمجھی سے دیکھا۔ سونم جانتی تھی کہ حوریہ کا انکار وہ زہریلا تیر ہے جس سے ابہام اپنے جسم کو زخم دے دے کر ناسور بنا دے گا، تبھی ہانیہ کی بات میں اس نے اپنے لیے تسلی تلاش کر لی تھی۔ آپ سب پلیز اتنے پریشان نہ ہو، انشاءاللہ خیر ہوگی، مل کر ہم کوئی راستہ نکال لیں گے۔ شانزے نے سب کی اتری اور یاز زدہ صورتیں دیکھ کر تسلی پہنچائی، اور یہ تسلی تنکے کا سہارا ہی ثابت ہوئی تھی۔ بالکل، شانے چچی ٹھیک کہہ رہی ہیں، حور آپ ہی اس وقت ابہام بھیا پر شدید غصہ ہے،
तभी दानिस्ता गुरेज कर रही हैं। अब्राहम भाई को चाहिए कि अब उनको एक मैच्योर इंसान होने का सबूत दें ताकि उनकी थोड़ी कदर हुरिया आप ही को हो सके। फाहिद की किसी सोच विचार के जेर असर कुछ देर खामोशी के बाद कही इस बात पर सबके जर्द तने चेहरे जहां कुछ बहाल हुए वहां सोनम और जासिया की मुश्किल कम ना हो सकी, क्योंकि वापसी पर उनसे अब्राहम ने सिर्फ हाँ और ना में जवाबदही करनी थी। आज की यह मुलाकात बिना किसी हतमी फैसले के इख्तिताम पजीर तो हो गई, मगर उन सब लोगों को जरा अंदाजा ना था कि मीर अब्राहम कुरैशी उन सबकी सोच से कहीं ज्यादा खबती शख्स था। सर के इतने जख्म के बावजूद मूसा खुद बाइक ड्राइव किए घर पहुंच चुका था। सदीक बाबा जो बाहर माली से किसी बात में संजीदगी से महव थे, सामने से आते मूसा पर निगाह पड़ते ही होलते दिल के साथ उन तक पहुंचे, जिसकी हाफ वाइट शर्ट पर लगा खून जान निकाल चुका था। क्या मेरे अल्लाह मूसा बाबा, ये क्या? जाकर फौरन खबर करो, अंदर आ जाएं। शदीद सफेद पर्दे चेहरे के संग वो दुखी से इस्तफसार किए मूसा का बाजू पकड़े माली को ताकीद करते बोला, और मूसा के चेहरे की बेजारियत दुगनी हुई। फार गार्ड से एक सदीक बाबा, ठीक हूँ, बाजू तो छोड़े, हल्का सा जख्म है। न रूठेपन से उनके झुर्रियों वाले हाथ से बाजू छुड़वाता वो संगदिली से अंदर बढ़ा। सदीक बाबा इस वक्त बेहद हलकान थे, तभी मूसा के रवैये को नजरअंदाज करते पीछे ही लपके। मूसा ने तैवरी चढ़ाकर मेन डोर खोला ही था और अब अंदर कदम रखा कि टब्बर उड़ी रंगत की शक्लें लिए उस तक पहुंचा। शानजे का तो ये देखकर ही रंग लट्ठे की तरह सफेद पड़ चुका था। यही हाल हानिया का था। फैसल साहब शायद घर जा चुके थे और हुजैफा, रेहान और फाहिद भी मौजूद ना थे। मूसा, ये हटें सदीक बाबा, फौरन से हल्दी वाला दूध लाए जाएं। मूसा के बेजार तासुरत को जरा अहमियत ना देती शानजे खौफ और परेशानी से चूर उसकी बाजू पकड़कर उसे लाउंज तक लाई और बिठाते ही परेशानी से उसकी शर्ट का खून और माथे का जख्म देखते ही सदीक बाबा को हिदायत करती मूसा को देखने लगी, जो जबड़े भींच कर जता चुका था कि उसे इस वक्त किसी का कोई सवाल भी हो जहर लग रहा है। ओ प्लीज ममा, आई एम नॉट अ बेबी, ठीक हूँ, हल्की सी चोट है। शानजे की जान निकल रही थी और मूसा की उकताहट पर अब तो शानजे और हानिया दोनों दुखी हुई। हल्की? इतना सारा खून निकला और तुम कह रहे हो हल्की? एक बार ही जान निकाल लो मेरी मूसा। हुआ क्या है मेरी जान, कुछ बताओ तो। शानजे का तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे था। ऊपर से मूसा के बेनियाज तासुरात ऐसे थे कि उसे ये लाड हरगिज कबूल ना थे। फाहिद जो किसी काम से घर आया था, सबको लाउंज में मूसा के गिर्द हाला बनाए देखकर परेशानी से वहीं आया और आगे फटे सर के साथ मुंह बसोरे बैठा मूसा और खून देखकर वो भी वैसा ही परेशान हुआ। चाबी और फोन मेज पर रखता फिक्र से चूर अंदाज में साथ ही बैठा। मूसा, क्या हुआ है? ये जख्म बताओ मुझे। पहले पूछने वाले कम थे, जो एक और आ गया। मूसा की ये तीर सी चुभती खामोशी उससे पहले शानजे की आंखें नम करती उसे बोलने का ख्याल आ ही गया। तीनों हरासा और उसकी फिक्र में गर्क उसके कुछ कहने के मुंतजिर थे। रजाक और उसके 3 दोस्त झगड़ा हो गया था, साले कहीं के। जब सामने से मुकाबला नहीं कर सके तो पीछे से धक्का देकर चले गए। बाइक का कोना लगा है, 4 स्टिचेस लगे हैं। मूसा ने ये सारी बात इस कदर आराम से बताई कि एक पल को वो तीनों हौंक बने रह गए। शानजे को तो पहले ही ये लड़का खौफजदा रखता था और अब सर फड़वाकर ऐसे नॉर्मल अंदाज से बता रहा था जैसे कोई बहुत मामूली बात थी। खून तपा था मूसा के चेहरे पर। रजाक और उसके दोस्तों पर मौजूद गजब सुर्खी बना और फाहिद ने एक दुखी निगाह शानजे और मम्मा को देखा, जो मूसा के लिए हलकान थी। उफ मूसा, तुम मेरी जान लेकर दम लेना। हाथ टूटे उनके जिन्होंने ये किया। दर्द तो नहीं मेरे बच्चे? सदीक बाबा जल्दी लाएं। शानजे के तो हाथ पैर फूल चुके थे। बेहद आजर्दगी से मूसा का हाथ चूमती सामने से हल्दी वाला दूध लाते बाबा से बोली, जिस पर मूसा ने कोफ्त के संग माँ और सदीक बाबा दोनों को जहरीला सा घूरा। अलबत्ता फादी अपने फोन से कोई नंबर डायल करता उठ चुका था। रजाक जो मूसा के साथ पढ़ता था, जानते हो ना उसे? लेकर पहुंचो थाने, और उसके साथी भी चाहिए मुझे। फाहिद ने फोन पर कहर आलूद लहजे में हुक्म दिया, जिस पर हानिया ने फादी को देखा, जब फोन रखता फिर से पत्थर बनकर मुसलसल दूध पीने से इनकार करते मूसा तक पहुंचा। कोई तुम्हें धक्का दे गया और बच जाए मेरे हाथ से, ऐसा मुमकिन नहीं। मैं देखता हूँ क्या तकलीफ है उनको। और सुनो, कुछ दिन अब तुम घर रहना। ख्वामखा टार्जन बनकर मत फिरा करो। माँ की हालत देखो, थोड़ा एहसास करना सीख लो अब, वरना किसी दिन तुम्हारी भी फैंटी लगा दूंगा। जिंदगी के बाकी मामलात में हंसमुख सा फाहिद कहीं अंदर से एक रौबदार इंस्पेक्टर भी था, और उसका अंदाजा उसके दबंग कभी कभी नमूदार होते इस रूप से होता था। फाहिद ने अपनी तरफ घूरते मूसा को अच्छे से लताड़ा और वापस बाहर निकला। अलबत्ता मूसा ने अब खून आशाम निगाहों का साया शानजे और सदीक पर किया।
آپ سب لوگ کیوں مفت میں حکیم بن رہے ہیں یار؟ ہاسپٹل سے ہو کر ہی آیا ہوں۔ ماما پلیز ریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دوا دی ہے ڈاکٹر نے، کھا لوں گا۔ موسیٰ نے شانزے کے ہاتھ سے گلاس لے کر صدیق کو تھماتے ہی آنکھوں سے غائب ہونے کا اشارہ کیا اور کچھ نرم سے انداز میں ہلکان سی شانزے سے بولا جو شاکی نگاہوں کے ساتھ اب حد درجہ غمزدہ تھی۔ موسیٰ سب پریشان ہے نا بچے، میں تمہارے لیے اسپیشل سوپ بنواتی ہوں، تمہارا فیورٹ۔ ہانیہ نے اداس سا مسکرا کر موسیٰ کا گال سہلایا اور تسلی آمیز نگاہ شانزے سے ملاتی کچن کی سمت بڑھ گئی۔ موسیٰ نے ہنوز دکھی شانزے کا خود کی سمت دیکھنا بمشکل اور دقت سے سہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسی طرح اداس ہوئے اپنے گال سے لگاتے ہی کندھے سے جا لگا۔ سوری، پریشان نہ ہو۔ تھوڑی سی پشیمانی لہجے میں سموئے وہ جب شانزے کی تکلیف سے ڈرتا تھا تو شانزے کو مزید دکھ ہوتا۔ کیوں نہیں سوچتے تم موسیٰ کہ تم سے کئی لوگ وابستہ ہیں؟ تکلیف تمہیں ہوتی ہے لیکن اس کا درد اور اثر مجھے پہنچتا ہے۔ میری جان، تمہاری ماما تمہاری تکلیفوں کو نہیں سہ سکتی۔ کتنا سارا خون، اتنا تو بنتا نہیں تمہارا جتنا اس خبیث نے نکال دیا۔ ماما قربان جائیں تم پر۔ موسیٰ کا وہی ہاتھ پکڑ کر چومتی شانزے اس وقت ایک تہس نہس سی ماں تھی جس کا دل بچے کی تکلیف پر تڑپ اٹھا اور ان خبیثوں کے ذکر پر موسیٰ کی کنپٹی پھڑک کر آنکھوں میں خون اتار لائی، مگر اس وقت وہ شانزے کو مزید رنجیدہ کرنے کے موڈ میں ہرگز نہ تھا۔ بن جائے گا ماما، روئیں مت اب، شیر ہوں، یہ زخم کچھ نہیں کہتے۔ ان منحوس بزدلوں کو تو میں بتاؤں گا کہ کس سے پنگا لیا ہے انہوں نے۔ خشونت بھری نگاہوں سے ایک بار پھر موسیٰ کے انتقامی الفاظ شانزے کا دل دہلا چکے تھے، مگر وہ جانتی تھی موسیٰ کے اصول اس کی طرح پتھر جیسے ہیں اور اسے کچھ کہنا پتھر سے سر پھوڑنے جیسا تھا۔ اٹھو چلو کمرے میں، خبردار جو تم نے مزید ایسا کچھ سوچا، فادی دیکھ لے گا ان کو۔ میرے بندھے ہاتھ دیکھو موسیٰ، مت ستاؤ۔ چلو چینج کرو اور اب رات تک بستر سے نکلے تم تو یاد رکھنا پٹائی کر دوں گی۔ شانزے نے اس فتنہ پرور اولاد کی پلاننگ پر جھرجھری لیے جھاڑا اور موسیٰ نے جان سے اتارنے کو فی الحال سر ہلا دیا، مگر جب تک وہ رزاق اور اس کے ساتھیوں سے خود بدلہ نہ لے لیتا اس کی ہستی کو چین آ جانا ناممکن تھا۔ چارہ ناچارہ موسیٰ کو یہ حکم ماننا تھا اور ویسے بھی خود سے اس وقت آرام کی طلب تھی، لہٰذا بحث کے بجائے وہ شرافت سے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ او میرے خدا، اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پریشان مت ہو حالے، فاہد بھائی دیکھ لیں گے ان کمینوں کو۔ ابھی وہ گھر نہیں پہنچی تھی مگر میکی کو اس نے راستے میں ہی ساری صورتحال بتا دی تھی۔ ڈرائیور کو کچھ دیر سڑک کنارے گاڑی روکنے کا کہتی وہ کچھ دیر یوں ہی تازہ ہوا لینے باہر نکل آئی تھی۔ میکائل خود ابھی کچن پہنچا تھا اور لزانیہ بیک ہونے کے لیے رکھتے ہی اپنے ہیلپر کو اشارہ کرتا باہر نکل آیا۔ آج نور نہیں آئی تھی کیونکہ دن لنچ کے بعد اس کا اور ملازمہ کے ساتھ مل کر گھر کی تفصیلی کا ارادہ تھا، تبھی میکی اکیلا آیا تھا۔ سڑک کنارے لگے سیمنٹ کے بلاک پر خود کو لڑکائے ہوا سے اڑتے بال جماتی وہ موسیٰ کے لیے بہت فکر مند تھی، جس کا اندازہ میکائل کو بخوبی تھا۔ انشاءاللہ بس میں بہت پریشان ہو گئی تھی، اوپر سے ابھی بھی وہ ان لوفروں سے بدلہ لینے کے پلان بنا رہے تھے، نہ انہیں اپنی پرواہ ہے نہ خود سے جڑے کسی انسان کی۔ حالے کی چھپی برہمی میں پوشیدہ فکر کو بھانپتا میکائل دھیما سا مسکرا کر لکڑی کی تراشیدہ چھوٹی سی ابتدائی ریلنگ سے ملحقہ وال پر بازو ٹکا کر سڑک پر کھیلتے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہم ہیں نا اس کی پرواہ کے لیے، تم ایسا کرو کل اس کے پاس جانا، جیسا بھی وہ رویہ رکھے مگر اسے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ مجھے دیکھ کر وہ اچھا فیل نہیں کرے گا لیکن پھر بھی میں اسے کال کروں گا۔ لہجے میں حد درجہ رسانیت ملا کر مسکراہٹ ختم کیے میکائل نے آنکھوں میں مخلصی سمو کر تاکید کی جو حالے کی کھوئی مسکان واپس لا چکی تھی۔ یو آر لو میگی، تم نے ہمیشہ مجھے سمجھا اور میری ہر پریشانی کم کی۔ آئی وش کہ وہ تم سے خواہ خواہ کا بیار ختم کر دیں۔ میگی کے بنا حالے نہیں ہے، دعا ہے وہ اس حقیقت کو تسلیم کریں۔ حالے کا چہرہ پھر سے تعصب اور تاریکی کی زد میں آئے مرجھا سا گیا اور اس کی اس بات پر میکائل نے گہری سانس لیے رخ بدل کر کمر ٹیک کر پھر سے اپنی بھولی بھٹکی مسکان واپس لائی۔ میری فکر مت کیا کرو، تم اپنا سوچا کرو، اور مس اسٹرانگ آپ اتنی جلدی پریشان ہوں گی تو ہم معصوم تو پھر کام سے فارغ ہیں۔ وہی ازل کی محبوبیت چھپا کر دوستی کا مان بڑھاتا میکی جس پر محبت کو بھی ناز تھا، اور اس کی یہ شریر کوشش حالے کے چہرے پر ہنسی کے دل پسند پھول کھلا چکی تھی۔ نہ میں کوئی نہیں پریشان، مجھے تو الٹا تب چڑھی ہے ان پر، سستے اسپائڈر مین بننے کا شوق ہے انہیں۔ اینڈ تھینک یو میکی، اس وقت تم سے بات کرنا میری ذہنی تھکن ہٹا چکا ہے۔ بے حد پیاری ہنسی کے سنگ وہ چہک اٹھی اور میکائل کا دل چاہا یہ ہنسی یہ کھنک وہ کہیں محفوظ کر لے۔ وہ خوش تھا کہ وہ اس قابل ہے کہ دوستی جیسے جذبے کو اس پر رشک ہوتا ہے،
दोनों की आंखों में सच्ची मुस्कुराहट थी। सस्ता स्पाइडरमैन, बिल्कुल, मैं हर वक्त तुम्हें सुनने के लिए मौजूद हूँ हाले, क्योंकि मैं एक अच्छा दोस्त हूँ। मैकी की हंसी थोड़ी सी बनावटी लगी, मगर वो उस पर मुतमईन था कि उसकी यह हंसी हाले को पुरसकून कर सकती है। दूसरी सिमत भी मुस्कुराती आंखें कुछ देर खामोश सी हुई। नो, अच्छे नहीं, सबसे अच्छे, मेरी हिम्मत हो तुम। हाले की मुस्कुराहट और लहजा इस्तेहकाक ज़दा था और मैकी उस पर राजी था कि वो मुनफरिद और मतलूब है। महबूब ना सही, हमदर्द ही सही। दुआ है हमेशा रहो। अब उठो और घर निकलो, शाबाश। रात का डिनर मैं स्पेशल भिजवा दूंगा आपके लिए, मिस। एक नया लजानिया ट्राई किया है तुम सबके लिए, मेरी तरफ से मुफ्त की मौज। लहजे में फिक्र की चाशनी मिलाए वो इस कदर मोहब्बत से उसकी उदासी हटा गया कि हाले बिल्कुल फ्रेश हुए लजानिया पर मजीद एक्साइटेड हो चुकी थी। उसका फेवरेट खाना, वो भी मैकी के हाथ का, मनो सलवा से कम ना था। फोन बंद किए वो मतबस्सम अंदाज से लंबा सा सांस खींचती गाड़ी की तरफ बढ़ी। मीकाइल ने फोन जीन्स की पॉकेट में रखकर एक सर्द सी मगर अच्छी हालत में मौजूद मुस्कान लिए साथ लगे गमलों में उगे गुलाब हाथ तक पहुंचते फूल को छुआ और हंस दिया। जिगर पाश थी वो हंसी पल भर में हर दर्द से पाक हो गई। अगर जिंदगी में मुझे कभी तुम और तुम्हारी खुशी में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ा हाले, तो मैं तुम्हारी खुशी को तरजीह दूंगा। तुम्हारी खुशी के लिए खुश रहूंगा और तुम्हारी खुशी के सुख में खुश रहूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। मीकाइल की बेजान सी आंखें खुद से इस वादे पर खाली सी हुईं। एक निगाह उठाकर आसमान की जानिब देखा, जहां से उसे किसी एहसास ने याद दहानी करवाई कि वो चिराग है, चिराग जिसे अंधेरे के खात्मे के लिए जलना था। जासिया और सोनम ने अभी अंदर कदम ही रखा था कि सामने स्याह में मुकम्मल जागजी भींचे चेहरे के साथ खतरनाक तेवर लेकर खड़ा भाम उन दोनों का इम्तिहान बना। वो दोनों पर उचटती निगाहें डालकर उनके उतरे चेहरे गहराई से जांच रहा था। जासिया ने एक जिगर पाश निगाह बुई जान पर डाली और एक रंजीदा निगाह सामने तने पत्थर बनकर खड़े अभाम पर डाली और दिल बर्दाश्ता से अंदाज में अपने कमरे की सिमत बढ़ गई। यूं लगा अभाम पैलेस में कहर सा सन्नाटा उतर आया है। सोनम के चेहरे की गमनाक शिकने बिना कहे भी अभाम को फैसले की खबर दे चुकी थी। वो अभाम की इसरारी निगाह से हरासा सी चलकर ऐन अभाम तक पहुंची, जो पुश्त पर हाथ बांधे खूंखार जख्मी शेर का रूप धारने के करीब था। उसकी आंखों में अंगारे जैसी सुर्खी उतर चुकी थी और सोनम की आवाज लगा उसके हलक में ही दब गई है। अभाम। सोनम की नम सी आवाज सुनकर वो उनकी बात वहीं कर्बनाक निगाह से उचक कर खफीफ सा बेहिस लगा। हाँ या नहीं? अभाम ने कहर आलूद सा इस्तफसार किया और उसका बेरहम गुरेज कह रहा था कि वो किसी तीसरे जवाब को ना सुनेगा, ना बर्दाश्त करेगा। अभी तो नहीं मानी, लेकिन सोनम ने रंजीदा हुए यास के संग कहा, मगर वो कुछ और कहना चाहती थी, मगर अभाम ने उसे सख्ती से मजीद कुछ बोलने से रोका। वो अभाम के पागलपन से सख्त डरी हुई थी। लेकिन नहीं सुनेगा मीर अभाम कुरैशी, नहीं सुनेगा। अपने पत्थर से लफ्ज उछालकर कहता वो बहुत खूंखार सा बाहर लपका। सोनम खुद खौफ के मारे बाहर तक आई, मगर अभाम उसके रोकने के बावजूद अपने आदमियों को इशारा करता गाड़ी की सिमत लपका और चंद सेकंड्स में वो घर से बाहर निकल गया। सोनम ने कांपते दिल के साथ कुर्सी को पकड़कर खुद को लुढ़काया और सख्त सहम कर किसी क़यामत के खौफ से निढाल हो गई। या अल्लाह, आप अभाम को होश दें, वो कुछ गलत ना कर दे। या मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करें। इस वक्त उनको जो खदशात लाहक थे वो सब सच थे। तभी वो शायद जासिया को बताने उठकर कमरे की सिमत लपकी, मगर यह भी तय था कि जासिया और सोनम दोनों इस मामले में बेबस थीं। फाहिद अपने थाने के ऑफिस में बैठा सख्ती से अपने कांस्टेबल का मुंतजिर था, जो रजाक और उसके तीनों साथियों को ला रहा था। खिफ़्फ़त ज़दा अंदाज में वो आहट पर सर उठा चुका था, जहां दो आदमी उनमें से दो को दबोच कर सीधा फाहिद के सामने खड़ा कर चुके थे। सर, ये दो मिले थे क्लब, दूसरे दो भाग गए। बशीर नामी हवालदार ने फाहिद की सवालिया नजरों के जवाब में बताया और फाहिद उन दोनों पर कहर आलूद निगाह डालता हाथ में ली पेंसिल मेज पर रखे उठकर ऐन उन दो थोड़े खौफजदा से लड़कों तक पहुंचा, जिनमें एक तो वो था जिसने मूसा को धक्का दिया, जबकि रजाक शायद भागने वालों में से था। रजाक और बासित कौन है तुम दो में से? तुम बासित? फाहिद ने जबड़े भींचकर अपने जितने कर्म मगर अकल के गधे बने दोनों को खून आशाम अंदाज से इस्तफसार किया, जिस पर बासित नामी लड़के ने बमुश्किल डरकर गर्दन हिलाई। तुम दोनों मुझे जानते नहीं हो। एक दिन हवालात में रखकर चितरोल करूंगा, सारी दादागिरी बाहर आन गिरेगी। कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा तुम सब आपस में लड़े तो अगली बार बड़ा भाई बनकर नहीं,
बल्कि इंस्पेक्टर फाहिद रेहान बनकर समझाऊंगा, जो बड़ा दर्दनाक होगा। फाहिद ने दोनों की घबराई शक्लों को घूरते हुए दो टोक अंदाज में जताया और दोनों की आंखों में दर्ज बागीपन फाहिद को बता रहा था कि ये दो ठुड्डे और लातें खाए बिना नहीं सुधर सकते। उसने पहले पंगा लिया था हमसे, हम चारों को मुक्के और लातें मारी थी। आप पहले उसे लगाम दें, पता नहीं किस बात के गरूर में फुदकता फिरता है वो। ये वही बासित नामी औबाश और बिगड़ा सा लड़का था जो हुलिया से भी लड़ाका और फितना परवर लगता था। उसकी बात फाहिद को तैश दिला चुकी थी, मगर फाहिद यहाँ इंसाफ करने बैठा था और वो जानता था मूसा ने भी कम नहीं किया होगा। उन दोनों के चेहरों पर हल्के से नील सारी कहानी सुना रहे थे। उसे भी समझाया है और इसीलिए तुम दो को भी जुबान से समझा रहा हूँ। बाकियों तक भी ये पहुंचा देना। अगली बार अगर मुझे खबर मिली कि तुम पांचों ने फसाद बर्पा किया है तो उसे तो मैं जो सजा दूंगा, हड्डियां तुम सब की भी सेक दूंगा। फाहिद ने दानिस्ता कुछ गुंजाइश देते हुए एक बार फिर उन दो को वार्निंग दी, जिस पर दोनों ने ही हट धर्मी से सर झटके थे। अब जाओ, अगली बार मेरे हाथ से बच नहीं सकोगे, लिहाजा एहतियात करना। बशीर ने बाहर का रास्ता दिखाओ। दोनों पर तीर सी नजर गाड़कर बरहमी बरकरार रखकर तनबीही घूरी से जताना फाहिद को अच्छी तरह आता था। वो दोनों जवान आग बरसाती आंखों वाले मुस्टंडों को वैसे ही पकड़कर बाहर ले गए। अभी फाहिद ने सांस ही लिया था कि उसका टेबल पर पड़ा फोन जासिया के नाम से बज उठा। दिमाग में शरारा सा फूटा। अनकहे खदशे के खौफ में फादी ने फौरन से पेशतर कॉल उठाई और खदशा एकदम दुरुस्त निकला। फादी प्लीज कुछ करें, लाला इनकार का सुनकर बहुत गुस्से से निकले हैं। आप हुरिया आपी के हॉस्पिटल चले जाएं, हो सकता वो वहीं। फादी प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। कांपती सी होलनाक आवाज और इस बात ने फाहिद के चेहरे पर भी परेशानी सजा दी। कनपटी मसलता वो सख्त कोफ्त से फोन बंद करता अपनी चाबी उठाए बशीर को बताता हुआ थाने से निकल गया। जोरदार धमक से हुरिया के ऑफिस का दरवाजा खुला और इस कदर जोर से पटका कि वो जो अभी हॉस्पिटल के राउंड से होकर पहुंची थी, फटी तशवीशनाक आंखों से वहीं पत्थर का मुजस्मा बनी। अपने दो अदद मुस्टंडे गुंडों के संग वो चिलबिलाता हुआ दहकती भयानक बला का रूप धारे हुरिया के सामने आकर तन चुका था। हुरिया का दिल आज यही किया कि सारी इखलाकियात भुलाकर आज अभाम की सारी दीवानगी बाहर निकाल दे। हॉस्पिटल के गार्ड्स तक जो हुरिया की हिफाजत को आगे बढ़े बगैर बाहर से आते हर फर्द पर अभाम के लोगों ने गन तान रखी थी। साथ ही डॉक्टर आयशा तक शोर सुनकर पहुंच चुकी थी, मगर वहां का मंजर देखकर वो भी हैरान रह गई। हुरिया ने खुद ही डॉक्टर आयशा को इशारा किया, सब ओके का कहा, जिस पर वो गार्ड्स को ध्यान रखने का कहती वापस चली गई। इस दौरान अभाम ने अपनी तपश देती आंखों से हुरिया को बहुत हद तक जला लिया था। इनकार कर दिया, तुमने इनकार कर दिया हुर। सारा गुस्सा उस दीवाने का कर्ब बनकर फटा। रंजीदा आवाज लिए वो उससे जालिम इस्तफसार कर रहा था। हुरिया इस्तहजाइया सा हंसी और वो हंसी अभाम के जिगर को लहू लहान कर गई। हाँ, कर दिया इनकार मैंने, मेरी मर्जी मैं जो करूं। तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। दोबारा अगर तुम अपने इन मुस्टंडों के साथ यहाँ घुसे तो याद रखना पुलिस के हवाले कर दूंगी। मोहब्बत की है तुमने, यह तमाशा गाह कायम किया है। जो इंसान यूं सबके सामने मेरा तमाशा लगाए, मैं उसे दिल तो क्या, दिल की एक धड़कन के काबिल भी नहीं समझती। अब निकल जाओ, वरना जासिया के भाई के नाते जो लिहाज करती हूँ वो भी छोड़ दूंगी। हुरिया का एक एक लफ्ज बेरहमी से अभाम की रगें काट रहा था और वो इस वक्त गुस्से से पागल हो चुकी थी। अभाम ने जब्त की कोशिश में अपनी सुर्ख होती आंखों से हुरिया का तपा चेहरा देखा, जो उसकी तस्दीक करके हाँप उठी थी। मजीद दो कदम उठाता वह हुरिया के रूबरू हुआ और वो नापसंदीदगी से हकारत आंखों में भरे उसके करीब आने पर दूर हुई, मगर टेबल के बाइस वो मजीद दूर ना हो सकी। वो उसके इस कदर करीब था कि उसकी थकी हार जाती सांस हुरिया के चेहरे पर फैल रही थी। तभी उसने मुंह फेरकर होंठ भींच डाले। तमाशा ही तो नहीं लगाना चाहता, तभी माँ और बहन को भेजा हुर, लेकिन तुम चाहती ही नहीं कि खून खराबा ना हो। अभाम की आग की मानिंद तपती सांसें चेहरे पर फैलती महसूस किए। इस बात पर हुरिया ने हैरत से आंखें खोलकर उसकी खूंखार आंखें देखी। क्या मतलब है अब इस बकवास का? इस कदर पास से उसे बर्दाश्त करना इस कदर मुश्किल था कि हुरिया बौखलाकर चिल्लाई। अभाम ने कर्ब के संग उस दुश्मन जां को देखा और बीच का फासला बनाए अपने चेहरे की हर ताबनाकी जब्त की। हुरिया को उस वक्त उसके तेवर से खौफ महसूस हुआ। मीर अभाम कुरैशी को धुतकारने की गलती की है तुमने हुरिया बीबी। अब मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। मैं वसीयत कर जाऊंगा। दर्द में चूर हुए अपनी जर्द आंखें रगड़कर कहता वो उसे अपनी जगह गाड़ कर जिस अंदाज से आया उसी से बाहर निकल गया। और बाहर जाते ही सामने से आते फाहिद ने किसी अनजाने खौफ के संग उस तक पहुंचकर पूछना चाहा, मगर अभाम बिजली की सुबक रुई से बाहर निकल गया।
فاہد دوڑ کر کمرے میں پہنچا تو حور کو صدمے میں سفید پردہ دیکھ کر اس تک پہنچا جو اب اپنا سر پکڑے کرسی پر ڈھہ چکی تھی۔ اف یا میرے مالک، اس بندے سے بچا مجھے، دھمکی دے کر گیا ہے مجھے، ڈر نہیں جاؤں گی میں، آیا بڑا تیس مار خان۔ اور تم کیوں آ گئے ہو فادی؟ اتنی کمزور نہیں ہے تمہاری بہن کہ اس لوفر کی دھمکی سے ڈر جاؤں۔ جاؤ تم، ٹھیک ہوں میں۔ نہ جانے کیوں اب تو فادی کو بھی حوریہ کا رویہ ظالم لگا، وہ بالکل بے رحم بن چکی تھی۔ آپی، فاہد نے دکھی ہوئے کہا، مگر حوریہ اسے بھی سخت مشتعل سا گھور چکی تھی۔ ڈاکٹر عائشہ بھی پہنچ چکی تھی جو یہاں کی دوسری بڑی ڈاکٹر تھی، اور فادی ان کو رسانیت سے آپی کا خیال رکھنے کا کہتا باہر نکل گیا۔ حوریہ کا پارا اس وقت بہت ہائی تھا، تبھی وہ عائشہ کی موجودگی بھی نہیں چاہتی تھی، تبھی کچھ دیر اکیلا رہنے کا کہتی کیبن سے نکل گئی۔ جی ممی، ہاشو بالکل ٹھیک ہے، بس آ جائیں یار، ہم سب آپ دونوں کو بہت مس کر رہے ہیں۔ نانو وہ بھی گھبرا گئے ہیں۔ رات ڈنر پر میکائل نے نہ صرف لزانیہ بھیجا بلکہ سب کے ساتھ ساتھ فیصل صاحب نے بھی ہلکی سی بدپریزی کیے کھا لیا، مگر حالے نے ان کو میڈیسن بھی دے دی تھی۔ اب جہاں فیصل اپنے روم میں حاشر اور حالے کو کہانی سنانے میں مگن تھے، وہیں اروب بچوں کے لیے چاکلیٹ والا دودھ اور اپنے اور حالے کے لیے کریمی کافی بنا رہی تھی، اور حالے بھی وہیں کچن کیبن پر چڑھ کر ایمل سے بات کر رہی تھی۔ وہ دونوں بھی کل واپس آ رہے تھے اور حالے کے علاوہ وہ دونوں بھی سب کو مس کر رہے تھے۔ وہاں ابھی صبح ہوئی تھی اور آج ایمل اور حمان کا موڈ ناشتے کے بعد گھومنے اور شاپنگ کرنے کا تھا۔ جی میرا بچہ، بس کل ہم پہنچ جائیں گے، بس اس بار کام کچھ ایسا تھا کہ رکنا پڑ گیا۔ مس یو ٹو، اور یہی حساب ڈیڈی کا ہے، ہر وقت حالے حالے۔ ایمل ابھی اٹھی تھی تبھی شب خوابی کا لباس ہی پہنے ہوئے تھی، البتہ حمان بھی فریش ہو کر ایمل کی آواز سنتا ٹاول گلے میں لٹکائے ہی ایمل کے پاس بیٹھا، جسے دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ حالے بھی جی جان سے مسکرا کر اترائی۔ میرے ہینڈسم، بات کروائیں ذرا ان سے، حالے نے شرارتی سی ٹون میں فرمائش کی، جس پر ایمل نے شریر ہوئے فون اس کے آفت ابا جان کو تھمایا۔ نکھرے وجود میں لپٹے ابا جان تو آج بھی آفت تھے، ماشاءاللہ سے لگتا نہیں تھا 3 بچوں کے اماں ابا ہیں۔ میری جان، میری لاڈو کیسی ہو، بس آ رہا ہوں کل اپنی پرنسس کے پاس۔ حمان کا شفیق مگر دوستانہ پیار حالے کا موڈ فریش کر چکا تھا، اور یہ بات تو حالے کی جان تھی۔ جی جناب آ جائیں، بہت ٹائم سپینڈ ہو گیا ساتھ، وہ کیا ہے نا کہ مجھے جیلسی فیل ہونے لگی کہ میرے ڈیڈی اپنی اس پرنسس کو بھول گئے ہیں۔ حالے کی شرارتی سی جیلسی پر مقابل کھنکھناتا کہا حالے کی بھی زندگی بڑھا گیا۔ ایمل بھی شریر سی آنکھیں لیے حمان کی گال دبا گئی، جس پر وہ چلاکو بتیسی دبا گیا۔ ارے یار، تمہاری اماں تو بہت بور ہو گئی ہے، ہینڈسم سے شوہر کی قدر نہیں اسے، اور آتے ہی میرا سارا وقت میری حالے کا ہوگا، حاشر، اروب اور ارما کو بھی دینا میرا زیادہ سا پیار۔ حمان نے مسکراہٹ دبا کر ایمل کو آنکھ ماری، جہاں ایمل کو ہنسا گیا وہیں حالے بھی منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی روک نہیں پائی۔ اوکے ڈیڈی جانو، اور آپ ممی کو دینا اچھا زیادہ سا، اینڈ مس یو بوتھ آف یو، جلدی سے آ جائیں۔ ڈھیروں محبت اور لاڈ لوٹاتی حالے ان دو کی کاملیت کا سنہرا حصہ تھی، تبھی تینوں ہی دوست تھے۔ حمان صاحب نے حالے کی تاکید پر فون رکھتے ہی عمل کر ڈالا، اور خود ایمل حمان کی کمر جکڑ کر گرفت میں دبوچنے پر بوکھلا گئی اور اس کے سینے پر پنچ مارے ہنس پڑی۔ حمان کا دل چاہا بس یہیں لٹو ہو جائے۔ ناٹ فیئر، میں تو حالے کی تاکید پر عمل کرنے لگا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں مسز حمان، آپ مجھے اب لفٹ نہیں کروا رہی، حالانکہ میں بہت پیارا ہوں، دیکھو شریف بھی ہوں۔ حمان نے آنکھوں میں بلا کی معصومیت سجائے شریر سا شکوہ کیے ایمل کی ہنسی ملاحظہ کی، جو حمان کے ڈرامے پر خجل سی بچ نکلنے کو مچلی، مگر گرفت دگنی ہوئی اور ایمل کی ہنسی کم ہو کر دل فریب اجازت بنی۔ اچھا تو شریف ہو، توبہ کر لوں اس بات پر کیا؟ ایمل نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ نانا، توبہ نہیں کرتے اس معاملے میں، تم مجھے آج بھی اتنی درکار ہو جتنی اول دن تھی۔ محبت کے اندر قدرت نے الگ ہی بچپنا رکھا ہے، اور میرے اندر کا یہ گنڈا بچہ تمہیں سہنا ہے لڑکی، اس لیے۔ حمان کی محبت کا ایک ایک لمحہ آج بھی تر و تازہ تھا، اور ہر بات محبت کا ذائقہ پہلے سے دگنی فرحت رکھتا تھا۔ پیشانے پر لب رکھے ہر دل لبھاتے نقش پر سانسوں کی جذباتیت لکھتا ہوا وہ ایمل کا دل روک چکا تھا۔ آئی لو یو حمان۔ چہرہ اٹھا کر اس کی بیئرڈ والی گال سے ہتھیلی جوڑ کر دوسرے پر پیار دیتی وہ اسے عزیز اور حسین لگی۔ آئی لو یو ٹو میری گڈو رانی۔ اتنے حسین موڈ میں حمان کا یہ چھچورا نام لینا ایمل کی ہنسی نکال چکا تھا، اور وہ اسے ہنس کر گھورتی الگ کیے بھگانے والی ظالم ہوئی۔ توبہ ہے حمان، ایسے نام تو جوان نیو کپلز بھی لینا چھوڑ چکے ہوں گے۔ ایمل کو ہنسی کا شدید دورہ پڑا تھا، اور خود حمان بھی اس کی جان بخشتا ہوا فرما برداری سے ناشتہ منگوانے کا سوچ چکا تھا۔
رات کے 11 بج چکے تھے مگر اب حام کا کوئی اتا پتا نہ تھا۔ جاسیہ اور سونم کی جان سولی پر لٹکا کر نہ جانے وہ کن گلیوں کی خاک چھان رہا تھا۔ ادھر فاہد بھی اپنے تئیں اسے ڈھونڈنے میں مگن تھا، تبھی گھر بھی نہ جا سکا۔ البتہ حوریہ کے گھر پہنچنے پر آج کے تماشے کا سب کو علم ہو گیا تھا اور سب کے منہ پر سجی برہمی اور مجبور سی چپ کے سوا کوئی دوسرا حل نہ تھا۔ تم ہر روز کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر دیتے ہو، بہت غصہ چڑھا رہے ہو تم مجھے، اب سدھر جاؤ۔ اپنا کوئی خیال نہیں، ہم پاگل ہیں جو تمہاری فکر میں گھلے جا رہے ہیں۔ آخر ضرورت کیا تھی تمہیں ہیرو بننے کی؟ خدا نہ خواستہ کوئی زیادہ نقصان ہو جاتا تو؟ موسیٰ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے لہو چھلکاتے انداز سے حور کی ڈانٹ ضبط کر رہا تھا جو پہلے ہی غصے میں تھی اور موسیٰ کی طبیعت کا سن کر اور تپ گئی اور جھاڑ گئی تھی۔ خود موسیٰ سمجھ نہ پایا کہ انہیں کیا ہوا۔ جلال صاحب نے ہی مصالحت سے اسے کمرے میں لے جا کر بٹھایا اور ہانیہ کو کھانا لانے بھیجا اور خود رسانیت سے اس کے پاس بیٹھے۔ حوریہ کی تپش زدہ آنکھیں غصے اور اشتعال سے بھری تھی۔ ریحان بھی وہیں آ گیا تھا۔ حوریہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی مگر وہ بے ادب بھی نہ تھی کہ اپنی الجھن پر ان دو کی دل آزاری کر دیتی۔ ہم جانتے ہیں تم اس وقت بہت ڈسٹرب ہو میرے بچے، لیکن یہ معاملات جوش سے نہیں سلجھ سکتے۔ اگر اب ہم نے اشتعال میں آ کر کچھ کیا تو کیا ہوگا؟ بات تحمل سے بھی کی جا سکتی تھی۔ یا تو تم دو معاملہ حل کر لو یا ہمیں کرنے دو۔ نرمی سے حوریہ کا ہاتھ تھامے اس کے برہم سے جھکے چہرے کو دیکھ کر اسے سمجھاتے جلال صاحب خود ان واقعات سے اب خوف زدہ تھے۔ انہیں اب حام کی سمت سے رہی صحیح عقل مندی کی توقع بھی ختم ہو چکی تھی، تبھی وہ ساری امیدیں اب حوریہ سے باندھ رہے تھے جو ایسے کسی بوجھ کو اٹھانے کی سکت نہ رکھتی تھی۔ سر اٹھا کر بابا اور دادو دونوں پر زخمی سی نگاہ ڈالتی وہ چہرہ پھیر چکی تھی جس کا مطلب تھا وہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ کیا ہوگا تم بچوں کا؟ حوریہ کی خاموشی پر جلال بے بسی سے کہہ کر ایک نگاہ دونوں پر ڈالتے کمرے سے نکل گئے اور ریحان نے صوفے سے اٹھ کر حوریہ کے پاس بیٹھتے ہی نرمی سے اسے ساتھ لگایا۔ شفیق سے لمس ملتے ہی وہ بھی بابا کے سینے پر سر رکھے کرب زدہ سی لگی۔ ملازمہ کے ساتھ کھانا لے کر آتی ہانیہ بھی یہ منظر دیکھ کر اداس ہوئی۔ ملازمہ کو ٹرے رکھ کر جانے کا اشارہ کرتی وہ بھی حوریہ کی دوسری طرف آ کر بیٹھی اور پیار سے حوریہ کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ آپ دونوں مجھے فورس نہیں کریں گے اس معاملے میں، اگر وہ ضد پر ہے تو میں بھی ہوں۔ میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی مما بابا، لیکن میں اس پاگل سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بہت رنجیدہ سی آواز میں حوریہ نے آنکھیں موند کر درخواست کی۔ ریحان نے اداسی کے سنگ ہانیہ کو دیکھا جہاں پریشانی دگنی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، کھانا کھا لو، سب بہتر ہوگا میری جان۔ ریحان سے اس کی اداسی دیکھی نہیں جا رہی تھی، تبھی وہ نرمی سے اس کے بال سہلاتے ماتھے پر پیار دیے پرسکون کرتے ہوئے بولے، مگر وہ اس وقت بے سکون تھے، یہ صاف نظر آ رہا تھا۔ مما اور بابا کی وجہ سے اسے کھانا پڑا کیونکہ حقیقت میں اس کی بھوک مر چکی تھی۔ کیا لگتا ہے تجھے وہ بے حس شخص جسے اپنے آپ سے بھی لگاؤ نہیں تیرے لیے احساس رکھتا ہے؟ مجھے ایسا بالکل نہیں لگتا۔ صوفے پر اداس سی بیٹھی اروب اپنی گود میں سر رکھ کر لیٹی حالے سے سوال کر رہی تھی اور حالے کے پاس اس وقت جواب ہو کر بھی کوئی جواب نہ تھا۔ کمرے میں ملگجی سی روشنی اور گرم حدت نے وجود تک گرما رکھے تھے۔ اروب اس کے ریشمی ملائم بالوں میں انگلیاں پھیرے اس کی ہری خالی سی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، لہجے میں یاس تھی۔ شاید دو طرفہ طور پر بھی یہ خطا مجھ سے سرزد ہوئی ہو، میں ان کی تکلیف پر بدحواس ہونے لگتی ہوں یار، اور جس طرح وہ مجھے دیکھتے ہیں الجھا دیتا ہے مجھے۔ آج تک اپنی ہر الجھن وہ اروب سے ہی شیئر کرتی آئی تھی۔ گو معاملہ بھی سرسری تھا تبھی وہ ایمل اور حمان سے یہ سب نہیں کہہ سکتی تھی۔ ہائے بوکھلائی سی اپنی بے بسی بیان کرتے جھنجھلاہٹ کا شکار تھی اور اروب اس کے گال کھینچے اسے اداس ٹرانس میں ہرگز رہنے نہیں دے سکتی تھی۔ یار پہلی بات ہے ہٹلر کی گھوڑی کسی کو بھی ملے وہ بدحواس ہو جاتا ہے، ان کے اپنے گھر والے ہراساں ہیں ان سے۔ تجھے ان موصوف کے لیے زیادہ ٹچی ہونے کی ضرورت نہیں، وہ بندہ صرف تڑیاں لگا سکتا ہے اور حکم چلا سکتا ہے۔ مجھے نہیں امید کہ ان فیوچر وہ اپنی بیوی تک سے شائستگی سے بات کرنے والے ہیں۔ اروب جو تانستہ ہی حالے کا بجھا پن ہٹانے کو بول گئی، بیوی پر الگ ہی جلن تھی جو حالے نے دل میں اٹھتی محسوس کی، اور یہ ایسی کیفیت تھی کہ اسے خود حیرت اور دکھ دونوں بیوی سے تو کریں گے ہی، آخر کو سڑے رہے تو چھوڑ نہیں جائے گی ان کو۔ اپنی جلن سی اس خود کو بہلاتی بات کے پیچھے چھپا کر کہتی حالے شدید معصوم لگی تھی، تبھی تو اروب کی ہنسی درآمد ہو چکی تھی۔ پوائنٹ، لیکن مجھے نہیں لگتا محبت جیسا کام ان کے بس کا ہے۔ ہاں ان سے کسی کو محبت ہوتی محسوس ہوئی مجھے تو میں اس مہان پاگل بندی کو دعا ضرور دوں گی۔ آنکھ مارے ہنسی دباتی اروب یہ کہہ کر حالے سے کشن کھانے کے باوجود ہنس رہی تھی۔
اور حالے کے چہرے پر آتے جاتے رنگ اس کے دل کی بے ہنگم ہوتی دھڑکن کے ترجمان تھے۔ یار وہ بندہ تو ظالم ہے، رول جانا ہے میں نے تو قسم سے۔ حالے جانتی تھی وہ سب سے سب چھپا سکتی ہے مگر اروب سے نہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سہیلیاں اور آئینہ تھی، تبھی حالے نے ہولتے دل کے سنگ گود سے سر اٹھائے، سخت تشویش سے اپنا خدشہ کہا، جس پر اروب چمکتی آنکھوں سے حالے کی اڑی رنگت دیکھ کر شریر ہوئی۔ اچھا چل آج مجھے بتا کہ کیا تو میرے سے کچھ نہیں چھپا سکتی؟ اس لیے نو بہانا، کیا تجھے بھی انہیں دیکھ کر کچھ ہوتا ہے؟ ہر طرف گردش رک جاتی ہے، میری طرح ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں اور زبان تالوں سے چپک جاتی ہے کیا؟ اگر ان میں سے کچھ بھی ہوتا ہے تو کنفرم ہے کہ تیرا دل نکل چکا ہاتھ سے۔ اروب اپنے ایکسپیرینس کو سامنے رکھے خوشگوار تجسس سے دریافت کرتی چہکی اور حالے منہ بسور کر اروب کی یہ فلمی باتیں سن کر ہنس دی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا الحمدللہ، میرا دل میرے ہاتھ میں ہے، چلو تسلی ہو گئی۔ ہائے تمام تر شرارت واپس لائے فخریہ انداز میں کالر جھاڑے شکر گزار ہوئی اور اروب بھی ہاتھ اٹھا کر شکرانے کی طرز میں ہتھیلیوں کو منہ پر پھیرے ہنس پڑی۔ شکر کر لڑکی، چل سوتے ہیں، صبح کالج بھی ہے، گڈ نائٹ۔ اروب کو تسلی کرواتی وہ اس کے کہنے پر آمادگی سے مسکراتی اروب کے جا کر لحاف میں گھستے ہی اپنی ڈائری اٹھانے ریک تک گئی اور واپس صوفے پر آ کر بیٹھی۔ مخمور سی سبز جھیلوں میں پھر سے خالی پن اترا۔ تسلی کہیں نہیں تھی، بلکہ تسلی جیسا ذرا بھی کوئی احساس نہ تھا۔ موسیٰ کے چھونے کی کپ کپا دیتی چبھن وہ ابھی بھی اپنی رگے جاں تک محسوس کر رہی تھی۔ اس کی پلکیں نیند سے بوجھل تھی مگر اسے دعا کے علاوہ بھی آج بہت کچھ لکھنا تھا۔ موسیٰ کے لیے آپ سے وابستہ اس نامعلوم سے جذبے کی تنابیں میرے وجود کو جکڑتی جا رہی ہیں۔ مجھے دشت کو فردوس، اوس اور خواب سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی۔ مجھے آپ کی سمت سے کسی خوش فہم سی دلدل میں نہیں اترنا۔ مجھے بے وقت اس راہ پر نہیں چلنا، لیکن پھر بھی دعا ہے آپ میرے لیے خاص رکھے جائیں، سب سے الگ۔ وہ جانتی تھی یہ دعا خطرناک دعا ہے، پھر بھی آج حالے نے لکھ ڈالی۔ اس کی بھاری پلکیں آج اپنے اور میکی کے لیے دعا لکھنے کی مہلت نہ دے رہی تھی، مگر اپنے لیے تو خیر، وہ میکی کے لیے دعا لکھنا کبھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میکی کے لیے اگر میری پراسرار دعا قبول ہوتی ہے تو یہ مت سمجھنا کہ حالے تمہارے جذبات سے انحراف کرتی ہے۔ مانتی ہوں اور سب جانتی ہوں، تبھی تو ہمیشہ سے اروب کو رکھا تمہارے سامنے، اس یاد دہانی کے ساتھ کہ اپنی انمول محبت لٹاؤ تو درست جگہ۔ تم کہو گے کہ اس پر کہ محبت کب بس کا روگ ہے، یہی تو اصل بے بسی ہے۔ میری دعا ہے کہ تم اس معاملے میں حالے سے کئی گنا مضبوط ہو جاؤ، وہ وقت نہ آئے جب تمہاری آنکھوں میں آنسو یا دکھ دیکھنا پڑے۔ حالے یہ لکھتے ہوئے رنجیدہ سی ہوئی، چاند آج کل سے زیادہ روشن تھا۔ حالے کا ایمان تھا کہ وہ جو لکھتی ہے قبول ہوتا ہے، مگر دن بدن اس کی تحریریں لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ شاید مقررہ وقت آ چکا تھا، تبھی تو ہر گریز ناکام تھا۔ محبت نامی بلا پیچھے پڑے تو دل اور جسم فقیر، پھر جہاں دل کہے چل پڑتا ہے فقیر۔ آقا کے آگے غلام کی کیا اوقات ہے؟ اے میرے رب مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اپنے لیے اسے بس یہی دعا صحیح لگی۔ آنکھیں موند کر کچھ دیر اس دعا کا اثر دل میں اتارے وہ اٹھ کر ڈائری واپس رکھے بیڈ کی سمت لپک گئی۔ حمان کی طرح بے عمل تو تھی ہی، البتہ اروب اور حالے بھی نماز پڑھنے کی پابند تھی۔ آگے سے یہ عادت ارما کو بھی تھی، کیونکہ حمان نے اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ ان کی مذہبی اصلاح بھی کی تھی۔ حذیفہ بھی جلال صاحب کے ساتھ مسجد چلا جاتا تھا، البتہ موسیٰ صاحب اس طرف سے بھی ابھی بدقسمتی سے ہم کلام تھے۔ باقی سبھی نماز و دین کے حوالے سے کوتاہی ہرگز نہ برتتے تھے اور دنیا داری بھی ساتھ ہی نبھائی جاتی تھی۔ گاڑی کے تیز رفتاری سے پوش آ کر رکنے پر جاسیہ اور سونم دونوں ہی بےتابی سے باہر لپکیں اور اپنے سامنے لڑکھڑاتی چال چلتے تباہی کے استعارے کو دیکھا، جس کی لہو چھلکاتی آنکھیں سیدھی سیدھی ان دو کا دل نوچ گئیں۔ اس نے دھتکار دیا مجھے، اس زندگی کے سکھوں کی طرح۔ میں اس سب کے لیے نہیں تھا بوئی جان۔ میر ابہام قریشی کو محبت کرنے کا کوئی حق نہ تھا۔ کنپٹی کی رگیں پھڑک کر تن گئی تھی اور اس بدحواس حالت میں اس کا دماغ جو سوچ رہا تھا وہ اسے جانچے بنا زبان پر لاتا ہوا بے رحمی سے چلتا ہوا عین ان دو نڈھال کے روبرو آیا۔ بوئی تم پر قربان جائیں، کہاں چلے گئے تھے تم؟ دیکھو ابہام ایسے مت کرو، سونم نے آگے بڑھ کر ابہام کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے تعصب سے گزارش کی، اور ان کو لگا انہوں نے کسی جلتے دہکتے شعلے کو پکڑا تھا۔ خود جاسیہ بے رحم سے بھیا کی یہ دیوانگی دیکھ کر سہمی ہوئی تھی۔ میں کچھ نہیں کروں گا، چھوڑ دیں آپ سب مجھے میرے حال پر، اب جو سزا دوں گا اسے ہی دوں گا۔
اندھیرے کا مرکز بنا وہ شخص مخدوش حالت ضبط کرتا بوئی جان کے ہاتھ صفاقی سے جھٹکتا، دونوں پر جگر پاش نظر ڈالتا، اندر بڑھ گیا۔ سونم چکرا کر بے جان ہوتی جاتی اگر جاسیہ بروقت ان کا ہاتھ نہ تھامتی۔ بوئی جان سنبھالیں خود کو۔ جاسیہ کی آواز نم تھی اور اس وقت وہ دونوں جانتی تھی کہ اب ہم نہ ٹھیک ہے اور نہ ٹھیک رہے گا۔ وہ بھی ان کو ساتھ لگائے اندر بڑھ گئی۔ شوق اور زندگی سے بھری صبح کا آغاز تو ہو چکا تھا، مگر یہ صبح کچھ افسردہ سی تھی۔ رات اگین لیٹ ڈیوٹی کے بعد حور صبح فجر کے وقت لوٹی تھی اور نماز پڑھ کر اپنے لیے خصوصی دعا کی۔ اسے ابہام کی سمت سے بلا شبہ خوف لاحق تھا، مگر وہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ ابہام پر یہ رات کیسے کٹی اس کا اندازہ کوئی نہ لگا سکتا تھا۔ وہ قبر سی تاریکی کمرے میں کیے بے حس بنا ساری رات بنا حرکت کے نیم دراز آنکھیں میچے صوفے پر بیٹھا رہا۔ اس پاگل کے لیے ساری زندگی بھی یوں ہی سوگواری سے گزار دینا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ یہی سوچتا رہا کہ کیا وہ اتنا بے مایا ہے کہ اس کے ہونے نہ ہونے سے اس دشمن جان کو فرق نہ پڑے گا۔ وہ لڑکی جو بقول اس کے ہاتھوں میں لکیر کی طرح درج تھی کیسے یوں یکلخت بچھڑ سکتی ہے۔ اس پر دیوانگی کا کٹھور سایہ تھا، اور کہتے ہیں جس پہ سایہ چھو جائے وہ کسی اور جگہ نہیں رہتا۔ اس نے اپنے دل کی منڈیر پر ورد کرتی رگوں جیسی ٹہنیوں پر آنسوؤں سے ایک سیاہ پھول بنا دیا تھا جسے لہو سے سینچا جانا تھا۔ وہی پھول اس کے کرب، درد اور آہ و فغاں کو اپنے اندر کسی راز کی مانند کفل کر کے اس کی تربت پر سج جانے والا تھا۔ وہ جانتا تھا محبت کی حرمت کی اہمیت بتاتے بتاتے وہ یوں ہی سستے عشق نامے لکھ کر رگیں خالی کر دے گا، مگر اسے ڈھنگ سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اپنی لاش کو خود دفناتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں کوئی جنبش نہ ہوگی، کیونکہ اسے علم ہوگا کہ وہ اب بھی نہ مرتا تو کیا کرتا۔ ہالے اور اروپ نے ناشتے کے بعد آج حاشر کو مکمل نانو کو سونپا، کیونکہ آج ان دو کا بھی کالج جانا ضروری تھا۔ امتحان قریب تھے، لہٰذا کچھ ضروری بقیہ نوٹس اور کام تھے جن کے لیے دونوں نے آج کالج کا رخ کیا۔ حوریہ نے مسلسل 2 راتوں سے رات کی ڈیوٹی کی تھی، تبھی آج کا دن اس نے ریسٹ لیا اور سب کو کہا کہ اسے کوئی نہ جگائے۔ حذیفہ اور ارما بھی آج فاہد کے ساتھ سکول گئے تھے اور فاہد انہیں سکول چھوڑ کر تھانے جا چکا تھا۔ واپسی پر اروپ اور ہالے دونوں ہی جلال ولا چلی گئی تھیں، اور پھر اروپ کھانے کے بعد کچن چلی گئی۔ ہالے کا ارادہ اب حور کے ساتھ ہی گھر جانے کا تھا۔ شام تک چونکہ ایمل اور حمان بھی آ چکے تھے، لہٰذا شام کو حوریہ کا ارادہ ہاسپٹل جانے سے پہلے ان 2 سے ملنے کا تھا۔ حمان اور ایمل تو واپس آ کر جو تھکن زدہ تھے وہ تھکن لاڈلے ثبوت حاشر کو دیکھ کر اتر گئی تھی۔ دوسری سمت ابہام نے کمرے میں ہر کسی کا داخلہ ممنوع کر دیا تھا، اور صبح سے شام تک وہ جاسیہ اور سونم کی تکلیف کو ذرا اہمیت نہ دیتا کمرے میں ہی بند سلگتا رہا۔ سونم کی تو رنجیدگی سے طبیعت ہل چکی تھی۔ جاسیہ نے بہت مشکل سے ان کو تھوڑا سا شام کو زبردستی کھانا کھلا کر سر درد اور بلڈ پریشر کی دوا دے دی تھی۔ خود وہ ایک چکر لگانے 4 بجے تک آرٹ ہاؤس نکل گئی۔ تو تم ساتھ تھی، شکر ہے تسلی ہو گئی۔ حور نے بھی معائنہ کیا تھا اس کا، وہ آج خود الجھی ہوئی تھی۔ کچن کاؤنٹر کے قریب ہی سب کے لیے چائے بناتی شانزے نے کل کے متعلق حالے سے سن کر مطمئن سا تاثر دیتے ہی اگلی بات سے حالے کو تھوڑا پریشان کر دیا تھا۔ لائٹ پرپل شرٹ اور ڈارک پرپل اور وائٹ شرٹ کے ساتھ وائٹ ہی اسکارف گلے میں رول کرتی حالے عام سے حلیے میں بھی بہت پیاری اور دلربا لگتی تھی۔ اپنے بالوں کو ہلکے سے کلپ میں دیے باقی کمر پر ڈال رکھے تھے۔ نیچرل پنک گلوس اور کاجل کے سوا کوئی مصنوعی حسن وہ نہیں لگاتی تھی۔ اس کی سبز آنکھیں اس کے حسن پر نکھار کو کافی معتبر تھیں۔ کیا ہوا حور آپی کو، سب ٹھیک ہے نا؟ حالے نے کسی خدشے کے پیش نظر استفسار کیا، جس پر شانزے نے صدیق بابا کو جانے اور ساتھ کھانے کے لوازمات باہر لانے کی ہدایت کیے حالے کو لیتی باہر آئی، مگر وہ سراپا منتظر تھی، جاننے کو بے تاب تھی۔ جاسیہ کا بھائی ابہام اس نے رشتہ بھیجا تھا، اس سے پہلے حور کو پتہ نہیں کب سے بوکے اور خون سے سنے خطوط بھیجتا رہا ہے۔ حور ضد پر آ گئی ہے کہ شادی نہیں کرے گی، اور سب پریشان ہیں کیونکہ ابہام بہت جنونی سا انسان ہے۔ بس دعا کرو اللہ وہی کرے جو بہتر ہو۔ شانزے نے ساری کہانی سنا کر حالے کو واقعی شاکڈ کیا تھا۔ سارے حالات واقعی تشویشناک تھے۔ اوہ اللہ پاک خیر کریں، حور آپ ہی جائیں گی نا مجھے ڈراپ کرنے؟ ممی اور بابا سے کہوں گی ان سے کریں بات، ہو سکتا ہے حور آپ ہی کچھ نرم پڑ جائیں۔ حالے نے یہ کہہ کر شانزے کی فکر بھی مٹا دی تھی۔ البتہ سامنے سے آتے موسیٰ کو دیکھ کر جہاں شانزے زخمی سا اس کا ماتھا دیکھ کر پیار سے گال سہلائے اداس سا مسکرائی، وہیں حالے نے بھی متذبذب سا ہوئے موسیٰ کی گہری وار سی آنکھیں دیکھیں۔ کافی پینی ہے مجھے اس کے ہاتھ کی۔
موسیٰ کی تفاخر سے کی سپاٹ منہ سے فرمائش پر شانزے نے مسکرا کر اس کا گال تھپکایا اور حالے پر پیاری سی گزارش زدہ سی نظر ڈالتی باہر سب کے بیچ چلی گئی۔ البتہ حالے واپس کچن میں چلی گئی۔ خوش رہو میرے بچوں، اللہ راضی ہو تم دونوں سے۔ شفیق سے صدیق بابا دونوں پر قربان ہوتے دعا دیے اور باقی لوازمات لیے باہر نکل گئے۔ حالے نے مسکرا کر کیبن کا فاصلہ طے کیا اور کافی کے لیے پانی چڑھایا۔ موسیٰ عین اس کے پیچھے ریک سے لگ کر کھڑا، سینے پر ہاتھ باندھے حالے کی ایک ایک نقل و حرکت پر تیر سی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ حالے نے اپنے نازک ہاتھوں سے مگ میں ایک چمچ کافی اور ایک ہی چمچ شکر ڈالی اور سپون اٹھا کر ساتھ ہلکی آنچ کیے آنکھ چرائے اپنے کام پر مرکوز ہوئی۔ موسیٰ کی ظالم آنکھیں بھٹک رہی تھی۔ وہ اپنے ماتھے پر آئی لٹ بار بار کان کے پیچھے کیے بمشکل ہی کنفیوز نہ ہونے کی کوشش میں تھی۔ اسے پتا تھا وہ اسے نظروں میں لیے ہوئے ہے، تبھی تو حالے سے پورے اعتمادی کے ساتھ کافی بنانا محال ہو رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ لڑکی مانگے بنا اس کی دسترس میں ہو، وہ جو چاہے ویسا کرے، وہ جب کہے تب سانس لے، وہ اس کے لیے خود غرض اور شفاق تھا۔ موسیٰ پلیز اس طرح مت دیکھیں۔ بارہا اس کی بے فیض دل کے تار سے الجھتی نگاہ کی چبھن اپنے اندر سرایت کرتی محسوس کیے وہ تھک ہارے بول اٹھی۔ تمہیں دیکھنے کا حق صرف میرے پاس ہے۔ اپنی سماعت کے قرین آواز پر وہ بک کھلا کر پلٹی اور ذرا سا مزید فاصلہ کم ہوتا تو یقیناً وہ موسیٰ سے ٹکرا جاتی۔ موسیٰ کی ایسی بات پر حالے نے شاکی نگاہ سے اس کی بے لگام آنکھیں دیکھی جو حالے کے لیے مشکل پیدا کر رہی تھی۔ ایسی خوش فہمی کیوں ہے آپ کو؟ آپ کی ملازم یا کنیز نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ گو ان سیاہ زنبیلوں جیسی گہرائی رکھتی آنکھوں کے سامنے بے باکی اور بے خوفی سے بولنا ایک ہمت کا کام تھا، مگر وہ تمام تر گھبراہٹ کے پورے اعتماد سے جتاتے ہوئے بولی۔ جان کی دشمن ہو، موسیٰ بنا زج ہوئے ہٹ دھرمی سے بولا اور حالے کی حیرت میں اب انکہا دکھ تھا۔ وہ جی بھر کر محظوظ ہوا مگر خبر نہ ہوئی۔ آپ کو صرف بے رحمی آتی ہے، خود پر بھی اور سامنے والے پر بھی۔ خیر مجھ پر حکم مت کیا کرے، جان کا دشمن ہونے کے ناطے بنا دی ہے، آج آگے سے نہیں بناؤں گی۔ ماتھے پر لاتعداد بل ڈالے وہ مڑ کر واپس کافی بیٹ کرتی نروٹھے پن سے بولی۔ موسیٰ نے 2 قدم چل کر ساتھ ہی کندھے سے کندھا ملائے حالے کی تپی صورت دیکھی۔ کندھا فوری الگ کرتی وہ اسے ہنسا گئی، گو ہنسی دباتا ہوا وہ آنکھ بچا گیا۔ سچ تھا کہ اس بندے کی ہنسی بھی قاتل تھی، سیدھی لہو لہان کر دینے والی۔ موسیٰ کے پرفیوم کی خوشبو حالے کو اب اریٹیٹ کر رہی تھی، وہ بھی تو سارے اوچھے ہتھ کنڈے پر اکلوتی قاتل آنکھوں کو لگا کر سرور پاتا تھا۔ کریمی چاہیے یا بلیک؟ مصروف سے انداز میں موسیٰ کو یکسر نظر انداز کیے سوال کیے وہ کافی جار واپس رکھ کر مڑی۔ ایکسٹرا بلیک، گہری محویت کے سنگ جواب آیا۔ حالے نے مڑ کر گھوری سے نوازا۔ دل کا کیا ہوگا؟ حالے نے تیوری چڑھائے خالص غصے سے پوچھا۔ موسیٰ کا دل دھڑکا تھا، سینے میں سنسناہٹ ہوئی تھی، ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ وہی جو منظور خدا ہوگا، موسیٰ کی سمت سے شاعرانہ تھکا سا جواب حالے کو بے ہوشی کا اٹیک دیتا دیتا بچا۔ اتنا سارا تحمل بس حالے کے سامنے ہی ظہور پذیر ہوتا تھا۔ وہ مگ اسے تھماتی اس کی عجیب مچلی ہوئی سی بے ذوق طبیعت سے الجھی۔ وہ نہ مسکرا کر بھی حالے کو استہزائیہ لگا۔ بہت برے ہیں آپ، عجیب و غریب۔ اب ایک ہی بار ہفتے کو نظر آؤں گی، تھوڑی دیر میں جا رہی ہوں گھر۔ حالے نے سخت جھنجھلا کر فرار چاہا مگر اسے ذرا اندازہ نہ تھا کہ موسیٰ نہ صرف اس کا ہاتھ پکڑے گا بلکہ ایک لمحے میں اس کی انگلیوں کے بیچ انگلیاں جکڑ لے گا۔ حالے کا دل بری طرح مچلا، موسیٰ کا پھر سے ٹچ اسے الگ ہی سنسنی نواز چکا تھا۔ آنکھوں میں ڈھیر سی شکایت لیے وہ موسیٰ کے عجیب طور سے ہاتھ پکڑنے پر اسے دیکھ کر چھڑوانے کی کوشش میں تھی۔ موسیٰ ہاتھ چھوڑیں پلیز۔ حالے اس کی پکڑ کے دگنے ہونے پر کراہتے ہوئے بول اٹھی مگر وہ عین اس کے سامنے تن کر اپنا اور اس کا ہاتھ جگڑا اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتا خطرناک انداز میں سنجیدہ ہوا۔ بہت جلد تمہیں یہ پتا چلے گا کہ تمہارا اس طرح ہاتھ بھی صرف موسیٰ بہروز پکڑ سکتا ہے۔ انتظار کرنا حالے۔ موسیٰ کی ہلکی سی حدت میں ڈوبی سانس کا حالے کے چہرے پر پھیلنا اور اس کی یہ رگیں بھڑکا دیتی بات حالے کا خون سکھا گئی۔ ایک ہی جھٹکے سے وہ ہاتھ کو رہائی دیتا قہرناک سی دل تک گڑ جاتی نظر ڈالتا دندناتا ہوا کچن سے نکل گیا اور حالے وہیں سہمی سے اپنے ہاتھ کو دیکھتی اس بات کے مفہوم میں الجھ کر رہ گئی۔